MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ کہ وہ آئیں اپنی تلاوت کے ذریعے سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ حافظ محمد مہاجر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد باری تعالیٰ کے لیے حافظ محمد مجاہد کو میں دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہے بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہے بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکیں گے غنچے اور گل، چہکے گی کوئی بلبل، مہکیں گی غنچے اور گل، چہکے گی کوئی بلبل۔ حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، یہ خون بے کسوں کا
جائے گرائے گانا، ہم دیکھے یا نہ دیکھے دیکھے گئے زمانہ، اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ قہر و جبر کے بتیے جو سامنے کھڑے ہیں، پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں، ایک کن کی مار ہے یہ جتنے گوار ہیں یہ، ایک کن کی مار ہے یہ جتنے گوار ہیں یہ، تاریخی سلسلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بچوں سے بو جہل کی چھنوائی زندگانی، اللہ کے کام سارے دن کو دکھائے تارے، اللہ کے کام سارے دن کو دکھائے تارے، کیسا حشر ہوا ہے اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پتریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، پتریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پہ سر ہے ایک خواب کا اثر ہے، چھری نہیں چلی کیوں، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ معزز بھائیوں، آپ جانتے ہیں جب بھی ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ قربانی کے تعلق سے، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور احکام کے تعلق سے بے شمار سوالات کرتے ہیں، اور ہر سال الحمدللہ اس کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اب بھی الحمدللہ ہمارے سامنے فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ عشرہ ذی الحجہ اور عید الاضحیٰ کا ایک مکمل تعارف، فضائل، مسائل، احکام، اس عنوان کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ کی جتنے بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہمارے درمیان فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ تشریف فرمائیں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، اپنے عنوان کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو حل فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقال أيضا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں
جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، میں نے سورہ حج کے 2-3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی اور سورہ صافات کے تقریباً 20 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ تلاوت اس واسطے میں نے کی کہ جو موسم چل رہا ہے، خاص طور پر ذی الحج کے پہلے عشرے کا، اور عید الاضحیٰ جو آنے والی ہے، اور اس میں قربانی کرنے کا جو شریعت کا حکم ہے، اور سب سے اہم ترین بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ عید ہے، اس مناسبت سے گفتگو قرآن میں ان 2 جگہوں پر مفصل آئی ہے، اور طویل میں نے تلاوت کی ہے۔ شاید بعض لوگوں کو لگا ہوگا کہ کہیں ہم عربی تو نہیں سمجھتے، مولانا صاحب کو مغالطہ تو نہیں ہو گیا کہ ہم لوگ عرب ہیں؟ ہمیں تو کیا ہے، قرآن پڑھے ہوئے بھی زمانہ ہوا ہے، چھوئے ہوئے بھی زمانہ ہوا ہے، تو یہ تو قرآن پڑھتے جائیں، گویا کہ ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں تو اردو بیان سننے کے لیے آئے تھے۔ تو میں نے اس واسطے تلاوت کی ہے کہ کم از کم قرآن سننے کا شرف تو حاصل ہو جائے۔ سننے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے اور سننے کا بھی اپنا ایک ثواب ہے، کہ ہمارے اپنے بیانات صرف اس پر مشتمل ہیں کہ بزرگوں نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، لیکن ان بیانات میں بہت کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور بہت کم احادیث رسول ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے قصے ہوتے ہیں، ایسے ویسے کہانیاں بے سند کی ہوتی ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں جو گفتگو کی ہے وہ پوری کی پوری آپ کے سامنے رکھ جائے۔ خاص طور پر میرے عنوان سے ریلیٹڈ 2 باتیں، ایک تو وہ ہے کہ میں آپ کو یہ خلاصہ دے دوں کہ 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، جسے ہم کو کیا ہے 10 دن کو ایک عشرہ کہتے ہیں عربی میں، عشرہ اصل میں 10 کو کہتے ہیں، اور عشرہ اس معنی میں بھی ہے پورے 10 دن کا مجموعہ ہے۔ تو ذی الحج کا پہلا عشرہ فضیلت کے اعتبار سے بہت بلند ہے، تو اس کے بارے میں کچھ جانکاری مل جائے مجموعی طور پر۔ اور اس کا جو 10واں دن ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، بعض لوگ کیا ہیں تلفظ غلطی کرتے ہیں، عید الضحیٰ بولتے ہیں، ضحیٰ نہیں ہے، ضحیٰ غلط ہے۔ ضحیٰ کا مطلب ہے چاش کا وقت، یعنی 8، 9، 10 کا جو دن میں ہوتا ہے نا، وہ وقت کو کہتے ہیں ضحیٰ، جیسا کہ کیا ہے قرآن میں سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل یہ سورہ موجود ہے، اور یہاں پر والضحیٰ کا مطلب ہے چاش کے وقت کی قسم ہے، اللہ نے قسم کھائی۔ اضحیٰ اصل میں کیا ہے، اضحیتن کی جمع ہے، جسے ہم قربانی کہتے ہیں، اسی قربانی کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع اضاحی بھی آتی ہے اور اس کی جمع اضحیٰ بھی آتی ہے، کئی جمع ہیں، پلورل کئی آتے ہیں جن میں ایک اضحیٰ بھی ہے، یعنی قربانی کا دن۔ اب اس میں جو ہم کرتے ہیں قربانی، اسی سے عید الاضحیٰ ہے، وہ عید جس میں ہم قربانی دیتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی ایک اہم ترین مضمون آپ کو مل جائے۔ یہ دونوں ملا کر ایک سیکشن ہو گیا۔ دوسرا وہ ہے جس میں سوالات کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا تھا، اور آج بھی ابھی بھی حافظ صاحب نے آپ کے سامنے اعلان کیا کہ اس سے پہلے ہی ہمارے پاس تقریباً سوالات 50 کے قریب موجود ہیں جو نیٹ کے ذریعے سے موصول ہو چکے ہیں۔ تو دوسرے سیشن میں ہم سوالات رکھیں گے، اور اس کے جوابات دینے کے بعد حاضرین میں کوئی سوال کرنے والا ہو، کوئی شک ہو اس سلسلے میں،
تو وہ بھی لے لیں گے. خواتین کی طرف سے اگر ہو تو وہ چٹھی پر ارسال کر سکتی ہیں, یہاں بیٹھنے والے خود پوچھ سکتے ہیں. یہ دوسرا میرا سیکشن ہوگا. تو اس حیثیت سے آپ لوگ اگر بات ذہن میں رکھیں گے, دھیان سے سنیں گے, بہت آسانی کے ساتھ یہ عید الاضحیٰ اور عشرہ ذی الحج یہ پوری باتیں سمجھ آ جائیں گی الحمدللہ, جہاں تک مجھے امید ہے. شرط صرف یہ ہے کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو, چاہے بسکٹ پانی میں نہ ہو اور اس وقت گھر میں کیا ہو رہا ہے, دریا میں کیا ہو رہا ہے, یہ سوچ نہ ہو. یہاں وقت لگائیں تو انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ تمام مسائل کو آپ سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان ایام کی فضیلت کیا ہے اور کیوں. کیا ہے بعد میں بولتا ہوں, کیوں یہ سمجھ لیجئے, کیونکہ یہ روح ہے. ہر چیز کا پس منظر ایک ہوتا ہے, منظر ایک ہوتا ہے. اصل میں منظر جو ہوتا ہے نا وہ اہم نہیں ہوتا, پس منظر جو ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. تو یاد رکھیے ہمارا جسم منظر ہے اور پس منظر میں ہماری روح ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے یہ روح نکل جائے تو ہم اسے نام بھی نہیں دیتے. عبداللہ صاحب پڑھے ہیں نہیں بولتے, میت پڑھی ہے بولتے. تو یہ کیت نام اسے, کیوں؟ پس منظر میں جو روح تھی وہ نکل گئی. منظر باقی ہے, ہاتھ پاؤں دونوں باقی ہیں اور اسی طرح چہرہ باقی ہے, بال باقی ہیں, جیسا وہ تھا زندہ ویسے ہی لیٹا ہوا ہے. لیکن ہم اس کو کیا بولتے؟ میت بولتے. اور اس کے بعد اسے بہت زیادہ رکھیں گے ایس گیس میں تو ایک دن نہیں تو فوری اٹھا دیتے, اس کے بعد اسے جینے کا بھی حق نہیں, دنیا میں رہنے کا بھی حق نہیں. تو یہ منظر, پس منظر, اصل میں پس منظر بڑا اہم ہوتا ہے ہر چیز کا. آپ دیکھیں اب موبائل کا زمانہ ہے ماشاءاللہ, کسی کے پاس چھوٹا بچہ بھی پیدا ہوا تو بھی اسے بھی ایک موبائل ہوگا. ابھی اگلے زمانے میں ابھی نہیں آیا ہو, لیکن کیا ہے بہت جلد آ جائے گا. وہ بھی اس کے نام کی رجسٹری ہو جائے گی, جیسے ہی برتھ سرٹیفکیٹ میں ساتھ میں اس کا موبائل نمبر بھی رجسٹر ہو جائے گا. یہ بچے کا یہ موبائل نمبر ہے اور وہ موبائل نمبر کیا ہے گورنمنٹ کے پاس بھی رجسٹرڈ ہوگا. یہ حالت ہو جائے گی. تو کون ایسا شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاس موبائل نہ ہو؟ لیکن موبائل منظر ہے. پس منظر میں اصل میں کیا ہے؟ اتصال ہے, بات کرنا ہے. آپ موبائل رکھے ہوئے ہیں, بڑے کیا ہے آئی فونز ہیں یا آ کر یوں اسمارٹ فون بڑے اعلیٰ, لیکن کیا ہے لاؤ جی میں بات کروں, نہیں جی سم نہیں ہے اس میں. بولے تو کیا بولیں, ارے بیوقوف پھر کئی کو رکھا تو سم نہیں سے موبائل کئی کو بھائی. تو پس منظر میں اصل سم ہے. تو اس حیثیت سے اتصال ہے. جس فون سے آپ بات نہیں کر سکتے وہ فون کا ہی کا پھر. ہاں اچھا بھائی واٹس ایپ میں بات کر لیں گے, نہیں بھائی اس میں ڈیٹا نہیں ہے, واٹس ایپ نہیں ہے. بولے تو کیا بولیں گے, ارے بیوقوف پھر کئی کو بھائی رکھے تمہیں, یہ پیپر پڑھنے کے واسطے کا استعمال ہوتا. تو اصل میں ایک چیز منظر پہ ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے وہ جو پس منظر پہ ہوتی ہے. ہم بھی اصل میں کیا ہے مناظر پر متوجہ ہو گئے, پس منظر میں جو اصل روح تھی اس کو بھول گئے. اس معاملے میں بھی دیکھیے بکرا ذبح کرنا یہ منظر ہے. اب اس پر تفصیلات آئیں گے, احکامات آئیں گے انشاءاللہ, لیکن اصل اس کے ذریعے سے پس منظر میں ایک روح ہے, ایک اسپرٹ ہے, ایک پاور ہے جو رب تمہیں دینا چاہتا ہے کہ دیکھو میرا وہ بندہ جو اکیلا پورے قبیلے سے لڑ گیا, اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا, اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا, حتیٰ کہ اپنی جان قربان کرنا بھی انسان کو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنی اولاد کو قربان کرنا. آپ دیکھیں جی کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے خاطر پورے دن مشکل اٹھاتے ہیں, مشقتیں اٹھاتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں, لیکن اولاد اگر بھوکی ہو تو کہتے ہیں کہ بیٹا میں بھوکا رہتا ہوں لیکن تو کھا لے. اولاد پر آنچ آتی ہے تو برداشت نہیں کر سکتے. تو اپنی قربانی دینا بھی آسان ہے, اولاد کی قربانی دینا بڑی مشکل ہے. تو اللہ بتانا چاہتا ہے میرا وہ بندہ ہے جو اپنی قربانی تو کبھی کا دے چکا, ہاں, لیکن اپنے اولاد کی قربانی کا مرحلہ آیا تو بھی گلے میں چھری رکھ کے ثابت کر دیا کہ رب جب تیرا حکم ہوگا کہ میرے اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو میں ذبح کر دوں گا. تو یہ اسپرٹ اصل میں اجاگر کرنا مقصود ہے ہر سال کہ دیکھو اللہ کے بندو یہ ہے میرا بندہ رول ماڈل, یہ ہے ایک امت کی طرح, ان ابراہیم کان امہ, ایک امت کی طرح ہے کہ اس نے میرے حکم پر ان کے بہت مدت بعد پیدا ہونے والا اکلوتا جو ان کے تقریباً پیران سالی میں, یوں سمجھ لیجئے 80 90 100 سال کے وقت پیدا ہونے والے بچے کو, اور وہ بھی وہ بچہ جو ابھی پیدا ہو کے نہیں بلکہ ابھی ابھی چلنا سیکھا ہو,
ابھی ابھی دوڑنا سیکھا ہو، بلغ معہ السع، سع کہتے ہیں دوڑنے کو، یعنی جب بچہ 8-10 سال کا 11-12 سال کا ہوتا ہے نا جی، اس وقت والد کو بڑا پیارا لگتا ہے، بڑی امیدیں بن جاتی ہیں کہ اب بچہ میرا سہارا بنے گا، اب بچہ میرے لیے کام کرے گا، اب بچہ میرے چھوٹے موٹے کام ادا کر دے گا۔ اس وقت جو محبت ہوتی ہے نا وہ ان والدین ہی کو پتہ چلے گا جو اس پر سے گزرتے ہیں، جن کو وہ اولاد اس عمر میں ان کو پہنچی ہو۔ ایسی حالت میں رب نے حکم دیا کہ اب اس کے گلے پہ چھری رکھو، تو انہوں نے رکھ دیا، یہ پوچھے بغیر کہ یا اللہ کیا فیصلہ ہے، یا اللہ کوئی دوسرا حکم تو دے دے، یہ حکم تو میں نہیں کرنا ہے، کوئی شکایت نہیں کی۔ تو اس پس منظر کو یاد رکھنا اصل روح قربانی ہے، جس کے لیے ہر سال ہمیں بکرا ذبح کر کے یا جانور ذبح کر کے ادا کرنا تھا۔ ہم نے پس منظر کو تو بھلا دیا، لگے منظر کے پیچھے۔ تمہارا بکرا کتنے جی لیے؟ 13,000۔ اے کیا چھوٹا بکرا جی، میں لیا نہیں 20,000 روپے، ٹھانش نہیں ہوا۔ ہاں اب بول کو کیا جتانا چاہتا ہے؟ 20,000 روپے کا بکرا نہیں اٹھانے ہوا تو کیا کرنا ہمیں؟ ہم نے دے ڈال رہا ہے کیا؟ دے ڈال، دیتا تو نہیں، لیکن تو یہ بات کر کے اپنا کیا کیا؟ ثواب غارت کر دی، دکھاوا ہو گیا۔ عمومی طور پر اسی پر گفتگو بنتی ہے، سب معلوم ایک ہی جگہ مارکیٹ میں کہ انہیں وہاں سے فون کر کے پوچھتا وہاں کتنا جی ہے؟ نہیں جی، انہیں 10.5 بولتا، نہیں جی ذرا مار کو پوچھو، 9 کو پوچھو تمہیں۔ اب تو یہ کائی کو وہ پریشانی، ہاں سب کچھ خریداری میں ہی ہے کیا؟ نہیں نا، مقصود تو وہاں پر اصل روح قربانی ہے کہ رب نے جس طرح حکم دیا اس پر ادا کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ اے اللہ آج تو نے اپنے جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا، میں نے خرید کے قربان کر دیا، کل حکم آئے کہ خود اپنے گلے پہ چھری رکھ لے تو ہم رکھ لیں گے، سوال نہیں پیدا ہوگا کیوں؟ ہاں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ اللہ کہتا ہے اگر ہم حکم دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو تو تم لوگوں میں بہت سے منافقین نکل جاتے، اس حکم سے کافر بن جاتے۔ ما فعلوہ، نہیں کرتے، الا قلیلا منہم، چند ایسے صحابہ میرے ایسے بھی ہیں اللہ کے رسول آپ کی جماعت میں، وہ اس حکم کو مانتے اور اپنے گلے پہ چھری رکھ لیتے۔ یہ صحابہ کی تعریف میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہاں تو یہ مقصدیت، یہ روح اصل پیدا ہونا ہے، اس لیے آتی ہے یہ عید قربان، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرو۔ اچھا اب آئیے، یہ 10 دنوں کے اندر فضائل اور اس کے اندر برکتیں کیوں ہیں؟ اس واسطے ہیں کہ یہی وہ 10 دن ہے جس میں موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا واقعہ رونما ہوا اور اللہ نے حکم دیا۔ اس واسطے بہت فضیلت والے، کتنے فضیلت والے ہیں جی؟ کتنے فضیلت والے ہیں؟ فرمایا کہ کوئی بندہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مجاہد بن کے نکلے، لیکن وہ بھی اتنا فضیلت والا نہیں ہے جتنا فضیلت والا وہ بندہ ہے جو 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج کے اندر پہلے عشرے میں جو عبادت کرتا ہے، وہ عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ مجاہد سے بھی، جہاد پر نکلنے والے مجاہد سے بھی پسند جو ہے ان دنوں کا عمل۔ صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھا اللہ کے رسول مجاہد سے بھی، جو جہاد میں جاتا ہے اس کی فضیلت سے بھی؟ کہا کہ ہاں، مگر صرف وہ مجاہد جو اپنا مال اور اپنی جان لے کے نکلتا ہے، پھر اپنی جان اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، کوئی واپس لے کے نہیں آتا، وہی صرف ان دنوں کے عمل سے افضل ہے۔ یعنی بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ وہ مجاہد جو اپنا مال اپنی جان لے کے نکلا اور اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کر دیا، شہید بھی ہو گیا، صرف یہ شہید جو ہوا نا، یہ شہادت والی زندگی اس سے افضل ہے، بقیہ تمام اعمال اس دن کرنے سے افضل ہے۔ تم کوئی بھی عمل کرو، اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا عمل کریں، اتنا فضیلت والا ہے نا، عمل کرو، جو بھی نیکی کا کام ہے وہ کرو، لیکن خصوصیت سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا،
اور تکبیر بھی وہ تکبیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک روایت یوں آئی ہے، دوسری روایت میں 3 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کہتے رہنا، کب کہنا؟ کبھی بھی، کہاں کہنا؟ کہیں بھی۔ پوری زندگی میں یہ 10 دن وہ ہیں جس میں سب سے زیادہ تکبیرات کہنا، کوئی مقید نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے شروع ہوتے ہی کہنا شروع کر دینا ہے۔ ہاں، جو حجاج ہوں گے وہ تلبیہ کہیں گے جب ان کے سفر پہ وہ نکلیں گے، لبیک اللہ، لیکن جو غیر حجاج ہوں گے، جو حج کو نہیں جائیں گے، ان کے لیے سب سے بہترین عمل تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کہتے رہنا ہے 1 سے لے کر 10 تک، حتیٰ کہ یہ 10 سے بھی آگے بڑھ کر 13 کے عصر تک، ایام تشریق کے آخری دن تک۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ لوگ بازاروں میں کہتے ہوئے نکل جاتے تھے ایام ذی الحج کے، خاص طور پر اس عشرے میں بازاروں میں خاص کہنے کے لیے نکلتے تھے۔ راستے میں جو آدمی ملتا یا جو دکاندار ملتا وہ بھی ان کے ساتھ کہنا شروع کر دیتا۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کہے پھر کیا ہے سب مل کے ان کے پیچھے کہیں، یہ طرز نہیں ہے۔ اپنے اپنی آواز میں خود کہتے جائیں۔ یہ سنت بالکل متروک ہو چکی ہے، ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہم اپنے دکانوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے کام سے جہاں جا رہے ہیں، خاص طور پر مسلم محلہ ہے یہاں پر، یہ پورا اطراف کا جو ہے وہ ماحول مسلم ہے، لیکن ہمیں کہیں دکانوں میں دکاندار یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتا ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کبھی سنا ہے کسی دکان میں آپ نے؟ ہاں، ریڈیو میں میوزک سنا ہوگا۔ ہاں، ٹیلر ہے، کام کر رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، گانا سن رہا ہے۔ چکن مٹن اسٹال ہے، گوشت کٹ کر رہا ہے، گانا سن رہا ہے، لیکن کہیں اللہ اکبر سنا ہے؟ حالانکہ ہونا چاہیے، ان 10 دنوں میں ہوتا ہے، صحابہ سے ثابت شدہ حقیقت ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ ایک ہوتے ہی ذی الحج سے وہاں سے تکبیریں بلند ہونی چاہیے، جہاں بھی ہوں کرتے رہنا چاہیے۔ کب تک؟ جب تک کہ 13 کی عصر نہ ہو جائے ان ایام میں، خاص طور پر وہ عمل۔ دوسرا، اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، اور روزہ بھی آپ چاہیں تو 1 سے رکھیں پورے 9 دنوں کا، کیونکہ ایام تشریق میں نہیں رکھ سکتے، حرام ہے روزہ، عید کے دن اس کے بعد کے 3 دن، ان دنوں میں تو نہیں رکھ سکتے، لیکن پہلے 1 سے لے کر 9 تک۔ لیکن اس معاملے میں یاد رکھیں کہ رکھنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب چیز ہے، زیادہ ثواب ہوگا، رکھتے رہیں۔ اور 9 کا عرفے کا روزہ یہ بہت ضروری ہے، اس کا ثواب بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال کے اور پچھلے سال کے 2 سالوں کے گناہ معاف ہونے کا مجھے کیا ہے؟ امید ہے۔ 2 سال کے گناہ ایک ہی روزے میں، وہ 9 کا، تو وہ بھی کریں۔ اس میں نوافل کا ادا کرنا وہ بھی کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اہم ترین چیز وہ بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ جو قربانی دینا چاہتا ہو، وہ قربانی اگر دینے کی نیت کر چکا ہے تو وہ 1 ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی، جیسے ہی چاند نظر آ جائے گا ذی الحج مہینے کا، آپ بال، ناخن اور جلد کا کوئی حصہ، مثلا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہاں جلد بڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے اکھاڑ کے پھینکنا، جلد کو کیا ہے نوچنا، یا جلد کا کوئی حصہ نکالنا، یہ 3 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ناخن، بال، جلد کا کوئی حصہ، کس کو؟ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کب سے؟ جیسے ہی چاند نظر آ جائے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے، تب تک کے لیے آپ کیا ہیں اس کی فضیلت میں۔ کیوں؟ اصل میں نا جی کہ پورا ماحول حجاج کا ایسے لحاظ سے وہاں آتا ہے، خواہ بادشاہ ہو یا فقیر، ایک ہی لباس میں، وہی 2 چادریں، انسلی، بادشاہ ہے اس کے لیے ریشم کا، نہ بالکل نارمل، گویا کہ ہر آدمی یہ بتاتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں،
تو اس کی ایک سملیرٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر حجاج جو ہیں ان کے لیے بھی کہا کہ اگر تم بھی قربانی کرنا چاہتے ہو تو ان سے مشابہت کے اعتبار سے ناخن، بال اور اسی طرح جلد کا کوئی حصہ نہ نکالو ان 10 دنوں میں، تاکہ حجاج کی مشابہت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سفر میں نکلنے والے لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت ہو جائے۔ یہ ہیں عشرہ ذی الحج کے احکامات اور فضائل۔ یہ تمام فضائل اس واسطے ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے صرف خواب کے اندر آنے والے حکم کو ہی کافی سمجھا اور اسی پر حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اب اس میں ایک بیوٹی دیکھیے، یہ حکم بذریعہ وحی بھی آ سکتا تھا حضرت ابراہیم کو، لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے بذریعہ وحی نے خواب میں دکھایا، جیسا کہ ابھی میں پڑھ کے سنایا، طویل ترین آیتیں۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو ان میں جو واقعہ ذکر ہوا ہے اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، جیسے ہی وہ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا ان کا بیٹا، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب دیکھیے بیٹے سے مانگ رہے ہیں، ہم تم ہوتے تو کیا بولتے؟ ابا جان پہلے بولا بڈھے ہو کو تمہیں سٹیا گئیں، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، اب صحیح طور پر خراب ہو گیا تمہارا کہ مجھے ذبح کرتے ہیں، میرے سے پوچھتے ہیں، یا تو باز آ جاؤ یا نہیں تو میں تم نہ کہتے بھی کر ڈالوں، تم بولیں گے الٹا، نہیں تو بھاگ جا تم بولیں۔ اور وہ بیٹا بھی کتنا ہے، بلغ معہ السعی، ابھی 11-12 سال چلنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا ہے، بس زیادہ عمر کا بھی نہیں ہے، لیکن معلوم تھا حضرت ابراہیم کو یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بھی نبی بننے والا ہے، میں بھی نبی ہوں، یہ نبی زیادہ ہے، یہ شریعت کو مذاق نہیں سمجھے گا۔ اسی واسطے انہوں نے پوچھا کہ فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لیکن بچہ جو جواب دے رہا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے اور 100% شریعت سے ملا ہوا مطابق۔ انہوں نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے۔ باپ کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، بیٹا کہہ رہا ہے کہ حکم جو دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، یعنی بچے کو بھی معلوم ہے کہ میرے باپ کا خواب نہیں ہے اوروں کی طرح، میرے باپ کا خواب وحی ہے اور وحی کے ذریعے حکم ہو رہا ہے کہ مجھے ذبح کریں۔ تو انہوں نے کہا حضرت اسماعیل نے ابت افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ضرور بالضرور آپ مجھے پائیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو صابروں میں سے، میں صبر کروں گا اس پر، میں خود آگے بڑھ کے آؤں گا۔ اب بچے کو ہاتھ سے پکڑا لے گئے، راستہ کیا تھا؟ وہی وادی غیر ذی زرع، کعبۃ اللہ، وہاں سے مینا کا راستہ تھا، کیونکہ وہیں پر کیا ہے ذبح ہوتے ہیں آج بھی، تو مینا جانا تھا۔ جو لوگ گئے ہوں گے یا حج کیے ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ کعبۃ اللہ سے مینا کا راستہ، تو وہاں سے لے چلے۔ راستے میں آیا شیطان بہکانے کے لیے، کبھی حضرت ہاجرہ کو بہکانے کے لیے، کبھی حضرت ابراہیم کو، کبھی اسماعیل کو۔ وہیں وہ نشانات ہیں جو بعد میں آگے چل کر ہم چھوٹا شیطان بڑا شیطان کہتے ہیں، جو جمرات ہیں۔ اصل میں کہنا نہیں چاہیے چھوٹا شیطان بڑا شیطان، چھوٹا بھی نہیں ہے بڑا بھی نہیں ہے، وہاں شیطان وہاں بہکایا تو نشانی بن گئی اور اسے جمرات کہنے چاہیے۔ اور ان جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ کنکریاں مارنا حج کے بہت اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ بعض لوگ غصے میں آ کے چپلاں اٹھا کر پھینکتے، کیا شیطان کو مارتے ہیں تو انہوں شیونگ کر لے، وہ شیطان کے سر کے چھین، حج میں بھی شیونگ کرتا بیوقوف کیا۔ لیکن کیا ہے اتنا غصہ آتا اسے جمرات کو مارتے ہوئے، کوئی کیا ہے چپل اٹھا کے پھینک رہا ہے، کوئی جوتی مسئلہ یہ نہیں کہ وہاں شیطان اب کھڑا ہوا ہے، نہ، اس یاد کی جو کہ اس وقت اس نے کیا
تازہ کرنا مقصود ہے کہ دیکھو شیطان تمہیں جب بھی وسوسہ ہے، جب بھی تمہارے اندر کیا ہے دوسرے خیالات، برائی کے خیالات لائے، اس وقت تم کو بھی اسی طرح کیا کرنا ہے، اپنے دماغ سے جھڑکنا ہے۔ یہ اصل مقصود ہے۔ وہاں پر نشانی کے طور پر، مظہر کے طور پر ہم کنکریاں مارتے ہیں، بس چھوٹے چھوٹے کنکریاں وہ پہلے ہی چن لینا ہے، اور وہ کنکریاں پھینکنے پر کافی ہے۔ وہ جو بنا ہوا ہے پتھر کا ایک جو پلر ہے، اسی پہ جا کے لگنا بھی ضروری نہیں ہے، وہاں جا کے گر گیا تو بس کافی ہے، آپ کے لیے وہ چیز ادا ہو گئی۔ لیکن ہم پس منظر کو نہیں دیکھتے، صرف منظر کو دیکھتے ہیں۔ تو مارنا ہے، ایک نہیں لگا دو نہیں لگے، چپل، جوتی، یہ گالیاں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تم اپنے آپ سے لڑو، اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو۔ جب بھی شیطان تمہارے لیے وسوسہ پیدا کرے، تم بھی اسی طرح جھڑک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسے ذلیل کر دو۔ روایتوں میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر کی روایتیں ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو بتائے کہ دیکھو مجھے خواب میں تمہیں ذبح کرنے کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان میں تو حاضر ہوں، لے چلے مجھے۔ اب وہاں سے چلے تو شیطان آیا حضرت ہاجرہ کے پاس، کہا کہ پتہ ہے باپ بیٹے کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ مجھے تو نہیں، کوئی اہم کام سے گئے ہوں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم بتا کر تو نہیں گئے کہ میں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، ادھر ماں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہیں گئے ہیں؟ کہا کہ کہیں نہیں گئے، بلکہ تمہارے شوہر نے اپنے خود کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ ہماری مائیں بیٹیاں ہیں نیچے سن رہی ہیں، اگر کوئی یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تو کیا بولیں گے؟ ہاں، چیخ لے چلا لے کے باہر نہیں نکل جائیں گے، کیا کرتے ہیں دیکھو انہوں دیوانے پاگل ہو گئے کیا، ٹھہرو ان کو پکڑتا ہوں، ٹھہرو ابا کو فون کرتا ہوں، اب بیچ بول کے کیا کرتے ہیں، سسرے کو فون کروا لیں گے، بلا لے گا اوپر۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہ، میرے شوہر کر رہے ہیں، واقعتاً یہ کام تو یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، میں اس پر صبر کروں گی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، خواب کی بنیاد پر یہ کام کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اسے دھتکار دیا۔ اسماعیل کے پاس آیا، کہا کہ بتائے تمہارے باپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے، ارے تم ذبح کر دیے جاؤ گے، شاید تمہارے باپ کو غلط فہمی ہوئی ہے خواب کے ذریعے سے۔ کہا کہ نہیں، میرے ابا جان کا خواب تو وحی ہے۔ دیکھیے اس میں بہت اہم ترین نقطہ ہے، دیکھیے وحی کے ذریعے بھی سیدھی ڈائریکٹ بات آ سکتی تھی کہ ابراہیم تم اپنے بچے کو ذبح کرو، لیکن یہ بات نہیں آئی، خواب میں دکھایا، خواب ہی کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا، انہوں نے خواب سچ کر دکھایا، تو خواب میں بھی اصل میں معاملہ آ گیا، تو نبی نے سمجھ لیا کہ یہ حکم ہے اور لے کے گئے۔ تو یہ تین جگہ جہاں پر شیطان بہکایا وہ نشانیاں ہیں وہ اصل میں۔ پھر اس کے بعد وہ مینا میں لے گئے تو خود بیٹے نے کہا کہ ابا جان اگر آپ مجھے سیدھے رکھ کے ذبح کریں گے تو دونوں کی آنکھیں ملیں گی، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں محبت جاگ جائے، آپ ایسا کیجئے مجھے الٹا لیٹا دیجئے۔ اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ جو ہے نا پیشانی کے بل لٹا دیجئے۔ اور کسی کو ذبح کرنا ہوتا تو پیشانی کے بل کیسے لٹا سکتے ہیں؟ سر کے بل لٹا سکتے ہیں، ایسے لٹائیں گے تو ایسے ذبح کریں گے نا جی، ایسے لٹائیں گے تو ایسے کیسے ذبح کریں گے؟ لیکن اللہ کہتا ہے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے ویسے ہی لٹایا، الٹا لٹایا۔ اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وجہ کیا ہے؟ یہ خود حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے کیا کیجئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے اور الٹا لٹائیے یہ پیشانی کے بل، تاکہ نہ آپ کی آنکھیں ملیں نہ میری آنکھیں آپ کو دیکھیں کہ ترس آ جائے یا محبت آ جائے، دونوں نہ دیکھیں اور آپ چھری چلا دیں۔ بعض روایتوں تو یہاں تک ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی کیا کیا تھا، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، حضرت اسماعیل کو بھی پٹی بنوا دی، پھر اس کے بعد چھری جو چلایا نا جی، چھری تو چل گئی، نہ ان کو پتا کہ ذبح ہوا کون، نہ حضرت اسماعیل کو پتا کہ چھری کس پہ چلی۔ جب دونوں کا عمل ہو گیا پھر آنکھیں کھول کے دیکھی تو ابراہیم ادھر کھڑے، حضرت اسماعیل ادھر کھڑے مسکرا رہے تھے، اور ادھر چاقو کے نیچے جو آیا تھا وہ جنت کا دمبا تھا۔ یہ دونوں آنکھ بندے ہوئے تھے، دونوں نے وہ منظر کو دیکھا نہیں۔ اللہ نے نیچے سے جو
ذبح ہونے والا تھا، اللہ کا پیارا بندہ اسماعیل کو ہٹا کر دمبے کو رکھ دیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ ذبح ہونے کے بعد جب دیکھا تو وہاں پر کیا ہے، دمبا ذبح ہوا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ قد صدقت الرؤیا، انہوں نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور خود کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ ہے اصل واقعہ جس کے پس منظر میں ہم کو حکم دیا گیا کہ تم بھی اس کی یاد تازہ کرو، اس طرح کی سرفروشی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، خواہ اپنا نفس ہو، خواہ اپنی اولاد ہو، خواہ تمہاری محبوب ترین چیز کیوں نہ ہو۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، محبوب ترین چیز دنیا میں اولاد سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے پیسے والے ہوں یا بڑے بڑے منسٹرز ہوں، ان کو اگر ان کی ناک جھکتی ہے، ان کا سر کبھی کبھی جھکتا ہے، پوری دنیا کے آگے نہیں جھک سکتا، اتنا تکبر ہوتا ہے، لیکن ایک بیٹی ہے یا ایک بیٹا ہے، لے کو پکڑ لے کو بھاگتا یا بھاگتی تب جھکتا۔ ہاں، کیا کریں گے بھائی میرا بیٹا، بھائی کیا کریں گے بھائی میری بیٹی، بھائی تو بیٹیاں جھکا دیتی، بیٹا جو اولاد کے لیے جھک ہی جاتا آخر کا۔ ہاں، تو یہ اصل اولاد کا پاور ہے، محبت ہے، چاہت ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ چاہت بھی اصل میں میرے خلاف ہو تو یاد رکھو دھتکار دینا، اور میرا حکم ہو تو اس چاہت کو بھی قربان کر دینا۔ یہی کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا علیہ السلام، جس کی یادگار طور پر ہم کو حکم دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ اعلان ہے کہ انہوں نے جس طرح کیا اس طرح کر کے تم بھی اس کی قربانی کے ساتھ اس جذبے سے تم ادا کرو کہ اے اللہ جو کچھ بھی تو نے دیا ہے اس پر تیرا حکم چلے گا، تو اگر حکم دے تو میں اولاد کو بھی قربان کر دوں۔ یہ ہے اصل واقعہ، یہ ہے عشر ذی الحجہ کے مختصر ترین فضائل۔ اب آئیے ان میں چند باتیں جو احکامات سے متعلق ہیں سمجھ لیں۔ جو آیتیں میں نے حج کی تلاوت کی ہیں ان میں تمام احکامات آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب کعبۃ اللہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہترین گھر اور اس کی طرف پلٹ آنے کا جذبہ رکھنے والا، ہر آدمی جو جاتا ہے نا جی دوبارہ آنے کی تمنا کرتا ہے، ہاں بہترین ٹھکانہ بنا دیا اسے۔ جو آدمی بھی جاتا ہے، جتنے لوگ نہیں گئے ہیں نا ان کو کم خواہش ہے حج یا عمرے پہ جانے کو، جتنے لوگ گئے ہیں نا ان کو زیادہ خواہش ہے کہ دوبارہ جائیں۔ صحیح بات ہے، نہیں سو رہے ہیں؟ صحیح بات ہے نا؟ جو گئے ہیں نا ان کو زیادہ خواہش ہے دوبارہ جائیں، جو ابھی تک گئے نہیں ہیں نا ان کو اتنی خواہش نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جا کے آتا ہے نا اس کی دل کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے، وہاں جائیں جائیں جائیں۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور اس میں حکم دیا کہ اللہ تشریک بھی شیئا، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ کی توحید کے لیے قائم کیا گیا گھر ہے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اس کو پاک و صاف رکھنا، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے۔ یہ چیز آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ صرف کیا ہیں، گندی چیزیں ہی دیکھنے آتے ہیں۔ وہ کیا ہے جو مکھی ہوتی ہے نا جی، مکھی ہمیشہ کیا ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے، حالانکہ اتنی اچھی چیزیں اس پہ نہیں بیٹھتی، جا کے گندگی پہ بیٹھتی۔ ویسے ہی بہتوں کے ذہن کیا ہیں، صرف گندگی پہ بیٹھنا ہی جانتے ہیں۔ سعودی حکومت یہ کرتی وہ کرتی، ایسا ویسا، یہ آ گیا وہ آ گیا۔ یہ ایک طرف، دوسری طرف اللہ کے اس حکم پر جو اللہ نے کہا حضرت ابراہیم کو طہر بیتیہ، دیکھو میرے گھر کو پاک رکھو۔ یا رب جاؤ وہاں جا کے دیکھو کس حیثیت سے وہ پاک رکھتے ہیں۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دل واقعتاً ہو تو پھٹ جائے گا۔ یاد رکھو
جس حیثیت سے وہ مطاف کا ایریا اور کعبۃ اللہ میں خاص کر طواف کے ایریے کو وہ پاک و صاف رکھتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس سے بھی اعلیٰ پیمانے پر پاک و صاف رکھتے ہیں۔ 24 آورس کلینک کا کام ہوتا رہتا ہے، حالانکہ کروڑ لوگ دن میں آتے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو جہاں پر کیا ہے 10 افراد ہوں، اسے پاکی اور صفائی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے اپنے گھروں کا حال اٹھا کے دیکھ لیجئے، خاص طور پر جہاں پبلک بھیڑ لگتی ہو وہاں کا حال اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں کا حال دیکھیے جہاں پر کروڑ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ وہاں پر ایک تنکا اور ایک کیا ہے گاڑی نہیں دکھا سکتے۔ اس حیثیت سے وہ لگے ہوئے ہیں اللہ کے گھر کو پاک و صاف کرنے کے لیے۔ ہمیشہ جاؤ، کوئی بھی وقت جاؤ، آپ کو بالکل صاف شفاف ملے گا۔ ہاں، حیران ہو جائیں گے، ان کے طریقے بھی عجیب ہیں۔ اتنا ٹکڑا طواف ہو ہی رہا ہے، طواف میں ہی پاکی، طواف ہی میں کیا ہے صرف بھی ڈالا جا رہا ہے، طواف ہی میں پانی بھی ڈالا جا رہا ہے، طواف ہی میں کیا ہے ماپ بھی لگایا جا رہا ہے، پھر لوگوں کو بھی کوئی دقت نہیں، طواف بھی ہو رہا ہے، نہ طواف کھڑا، نہ نماز کھڑی، نہ عبادتیں کھڑی، پھر بھی پاک و صاف 24 آور۔ ہاں، یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی دیکھو اب تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہم پاک صاف کرتے ہیں کعبۃ اللہ کو، نہ، آپ دیکھیں گے ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوتا طواف۔ ہاں، چھوٹی سی جگہ کو بھی ہم بولتے ہیں کہ دیکھو کلیننگ چل رہی ہے۔ آپ جائیں کبھی ایئرپورٹ چلے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ٹوائلٹوں پہ لگا ہوا ہوگا یہاں کلیننگ چل رہی ہے، یعنی اوپر جاؤ، اوپر گئے تو وہاں بولتے ہیں وہاں کلیننگ چل رہی ہے، وہاں جاؤ۔ کلیننگ کے لیے الگ سے کتنے بڑے مالس ہیں، کتنے بڑے جگہیں ہیں، سب کے لیے وقفہ ہوتا ہے، کلیننگ کا وقت ہے۔ کعبۃ اللہ میں کبھی کلیننگ کو کھڑایا نہیں جاتا، نہ طواف نہ نماز۔ اس حیثیت سے داد دینے کے قابل ہے جو کچھ انہوں نے انتظام کیا ہے، اس کی صفائی کا جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں کو اذان دو، بلاؤ۔ جب کعبۃ اللہ تیار ہو گیا کوئی نہیں تھا، لیکن حکم ہوا کہ تم بلاؤ، آواز پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے، میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ یہ وادی غیر ذی زرع، یہاں نہ کیا چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کوئی انسان ہے، میں کس کو بلاؤں؟ نہیں، حکم ہوا بلائے، اذان دی، اعلان کیا کہ حج کو آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کے طواف کے لیے آؤ۔ پھر اللہ نے کیا کیا، ایسا بھر دیا، اگر آج ریسٹرکشن نہ ہو تو لوگ صرف بھیڑ کی وجہ سے مارے جاتے، اور مارے جاتے تھے، ہیں اب بھی۔ حج میں کئی لوگ شہید ہوتے ہیں صرف بھیڑ کی وجہ سے۔ ہمارے زمانے میں تو بچپن میں ہم کو خاص طور پر کہا جاتا تھا، اب بہت زیادہ کیا ہے ریسٹرکشن بھی لگائے گئے اور انتظامات بھی بہت ہائی ہو گئے تو اموات کم ہوتی ہیں۔ پہلے سب حج کو گئے تو کئی لوگ واپس نہیں آتے تھے صرف بھیڑ کی وجہ سے، کوئی جھکا تو اسی کے اوپر چلتے ہوئے چلے جاتے تھے لوگ، کیوں؟ بھیڑ اتنی جگہ نہیں ہے، تو ایسا بھر دیا۔ جبکہ وہ کیا تھا، ایک صحرا تھا۔ حضرت ابراہیم کی مخلص ندا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، لوگ آئیں گے، کیسے آئیں گے، عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، موٹے تازو سواریوں میں بھی، دبلی پتلی سواریوں میں بھی، یہ نہیں دیکھیں گے دبلے پتلے جو اونٹ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ضامر۔ کہا کہ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، دنیا کے کونے کونے سے، راستے سے حج کے لیے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان دنوں کے اندر ہے تمہارے لیے لیشہدوا منافع لہم، تمہارے لیے اس میں منافع بھی ہے، تجارت بھی تم کر سکتے ہو حج کے ایام میں، تم پر اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی بزنس چاہے یہاں کی چیز لے جا کے وہاں بیچ کے منافع کما سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے تمہارے لیے۔ یہ پورا انٹرنیشنل ایک گلوبل حیثیت سے تمہارے لیے بزنس تجارت کا بھی مرحلہ ہے، لیشہدوا منافع۔ لیکن اصل کیا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ اب یہ یاد رکھ لو، اصل میں قربانی کے لحاظ فرمایا کہ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب اس میں معلوم ہوا 3 طرح کی چیزیں، اللہ کا نام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور دیے ہیں اس کے ذریعے، ہاں لیذکر اسم اللہ، اللہ کے نام سے ذبح کرو۔ تو قربانی کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یا خادر بول کاٹنا، ہاں، یا غوث، بسم اللہ، اس کے بغیر حلال نہیں ہوتا، یاد رکھو۔
بسم اللہ شرط ہے. بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کہہ کے کاٹ دیے تو بھی تمہاری قربانی ہو جاتی. اس کے بعد کی جتنی دعائیں ہیں وہ سب مستحب چیزیں ہیں. چھوٹ گیا مسئلہ نہیں, بول لیے اچھا ہے. بعض لوگ بہت ڈر جاتے ہیں, کیا مولوی صاحب پڑھنا سو مجھے یاد نہیں نہ رہا, آپ کاٹ کو جاتے ہیں کیا. اچھا با میں آؤ کاٹ کو آتا ہوں, مجھے 200 روپے دینا. اچھا مولوی صاحب 500 روپے دینا, آپ کاٹ. اس میں کما لیتا مولوی, ادھر کاٹتا ادھر کاٹتا ادھر کاٹتا, انہیں بھی خسے بن جائے جات میں. خالی ذبح کرنے کے مولوی صاحب کہتے انہوں, بلاؤ کاٹو بلاؤ کائی کو بھائی. نہیں مولوی صاحب مجھے وہ دعا نہیں معلوم. دعا کیا بھی نہیں ہے بھائی, بسم اللہ اللہ اکبر وچ ہے. باقیہ جو بھی ہے وہ بولنا ہے, بولو نہ بولنا ہے کوئی مسئلہ فرق نہیں پڑتا, نیت تو ہے نا. ہاں اللہم لکا, اللہ یہ تیرے لیے ہے. اور یہ بھی کیسے اللہم تقبل منی, اللہ میری طرف سے قبول کر لے. یہ سب الفاظ اردو میں بھی بول لے سکتے ہیں, عربی میں یاد ہے تو بھی بول لے سکتے ہیں. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ دعا بھی پڑھنا ہے, یاد ہے تو پڑھ لے سکتے ہیں, چھوڑ دے سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں. بولنا مقصود اصل یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر, کیونکہ اللہ نے کہا یذکر اسم اللہ, اللہ کا نام کے بغیر تمہارے لیے ذبیحہ حلال نہیں ہے. اگر تم نے نام نہیں بولا تو پھر حرام ہے. تو یہ نام تو سب کو بولنے آتا, تو اس واسطے بقرعید کے دن خاص طور پر نماز پڑھ لے کو پریشان ہو کو پھرنے کی ضرورت نہیں. کسے آ گا تو بھی بعض لوگ کاٹ نہیں دیتے, نہیں ابھی امام صاحب نہیں آئے, امام صاحب نہیں آئے. پھر انہوں آتے, انہوں کتنے جگہ جائیں گے, ایک آدمی اتنا کہاں سے 200 روپے لیتے پھریں گے. اب انہوں لے پھرتے پھرتے آنا. بعض لوگ کیا بولتے, نہیں مولوی صاحب انہوں چاہو کاٹنا کرتے, ہمیں سب کیسا کاٹ سکتے. کیا ہے بھائی, تمہیں کاٹ سکتی نا, کوئی مسئلہ نہیں. ہر آدمی اپنی قربانی کاٹ سکتا ہے, ذبح کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. بعض لوگ بولتے خون دیکھے تو چکر آتا, کہ جی خون دیکھے تو چکر آیا تو تمہیں کیا جی, تمہیں بہادر تمہیں, جوان تمہیں, مرد تمہیں, ہاں کئی کو چکر آتے خون دیکھے تو تم نا. چکر آیا تو ایک بار کاٹے تو چکر آئیں گی, دوسری بار کاٹے تو چکر چل جائیں گی. سگریٹ پیتے بھی چکر آتی, لے کو پیتے نہیں پھر, ارے ایک بار مارے تو ایسا ہوتا رہے, دوسرے بار پی کیا بھی نہیں, مزہ آتا کہتا انہیں. تو کیا ہے یہ سب کمزوری خود کر سکتے ہیں, یہ کوئی تمہارے لیے. تو معلوم ہوا کہ وذکر اسم اللہ, اللہ کا نام شرط ہے نا. پھر فرمایا کہ فی ایام معلومات, دیکھو معلوم ایام میں کرنا ہے. ایام معلومات مراد ہے قربانی کے دن. کتنے دن ہیں, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ, 13 ذی الحج کے عصر کی نماز کے آخری وقت تک یہ قربانی کے دن ہیں. اسے ایام تشریق بولتے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 11-12 تک ہی ہیں, وہ لوگوں کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. احناف وغیرہ کیا کہتے ہیں, صرف 2 دن ہیں, 11-12, 13 نہیں ہے. حالانکہ 13 کی شہادتیں کئی صحابہ سے اور کئی اثر کئی واقعات سے معلوم ہوتا ہے. ایام تشریق 3 دن ہیں, عید کے علاوہ, عید کے ساتھ نہیں, عید کے علاوہ. تو عید تو 10 ذی الحج کو ہو جاتی ہے, 11 بھی کر سکتا ہے قربانی, 12 بھی کر سکتا ہے, 13 کے عصر کے آخری وقت تک, مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وہ قربانی کر سکتا ہے. اس کے بعد کرے گا تو وہ قربانی نہیں, وہ کنڈا کھانے کو کاٹے سو, یاد رکھو. اسی لیے فرمایا کہ ایام معلومات, شرط ہے یہ. تمہاری قربانی میں بھی گوشت کے لیے کاٹے جانے کے اس میں فرق کیا ہے, یہی سب سے بڑا فرق ہے. تمہارے لیے گوشت کے لیے جو کاٹتے ہیں نا, اس میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہی بولنا ہے, ورنہ حرام ہو جائے گا. تو اصل فرق کیا ہے, 10, 11, 12, 13 کے اندر کاٹیں گے تو وہ قربانی ہے, ان دنوں کے علاوہ کاٹیں گے تو وہ کنڈا ہے. کھاؤ کتنا ہونا کاٹ کو, وہ ثواب نہیں ملے گا جو قربانی کا ہے. قربانی کے ثواب کے لیے ان ایام میں ہی کاٹنا ہے. اچھا, اس کا شروع وقت کب ہے, میں آخری وقت بتایا, مغرب کی نماز شروع ہونے سے پہلے, یعنی عصر کے آخری وقت تک. کب, 13ویں تاریخ میں. ابھی سمجھانے کے لیے کھول کے بولتا ہوں. دیکھو, اب تو عید معلوم ہو گئی. عید کب ہے ہماری, ہاں اس میں بھی 3 چاند 4 چاند والے ہی کی, بہت پریشان ہوتے ہیں اس میں سب جھگڑا میں پڑھو نا کو. سیدھا قاضی صاحب کے حساب سے کیا عید, ہاں اتوار کو. تو 10 ذی الحجہ کیا ہے,
اتوار. اب قربانی کے پورے دن کتنے ہوئے تب؟ اتوار، پیر، منگل، چہشمبے کے اثر تک کر سکتے ہیں آپ قربانی. ہاں 4 دن ہے اصل عید کے ساتھ ملا کر. عید چھوڑ دیے تو 3 دن تک کر سکتے ہیں عید کے بعد بھی. یاد رکھو ابھی یہ آخری اینڈ ٹائم ہے، عصر کا آخری وقت. کب؟ کب؟ عید کے بعد کے 3ویں دن، اتوار، پیر، منگل، چاشمبے کے اثر تک. یہ اینڈنگ ٹائم. شروع کب ہوتا؟ عید کی فجر سے نہیں، وہ یاد رکھ لو. عید کی فجر سے شروع نہیں ہوتا، عید کی نماز کے وقت سے. عید کی نماز کے وقت سے. ہاں یاد رکھو عید کی نماز کے وقت سے بھی نہیں شروع ہوتا. جس آدمی کی قربانی ہے اس آدمی کے نماز کے ادا کرنے پر شروع ہوتا اس کے لیے. یاد رکھو انہیں نماز پڑھ لیا پھر قربانی ہے. نماز پڑھے بغیر کیا وہ اپنے کو کیا ہے بریانی پکاؤ کھانے کے واسطے. اسی لیے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نماز پڑھے. کب؟ بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو اب جا کے اپنی قربانی کرو، یہ تمہارے لیے قربانی ہے. اگر کسی نے نماز سے پہلے کر لیا ہے تو وہ گوشت کھانے کے لیے ہے، وہ قربانی نہیں ہے. تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا یہ مسئلہ، میں تو قربانی کر کے آگے نماز پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس. انہوں کیا کیے؟ صبح سویرے اٹھ کو نماز پڑھ لے کو فجر کی کر ڈالے، کر کو نماز پڑھنے آئے. ان کو پتہ نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ دیکھو اب جا کے کرو تمہاری قربانی ہے، تو فوری طور پر انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول میں تو کر کے آیا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا. کہا تو وہ تمہارے کھانے کے لیے اب کھاؤ پکا کے، لیکن قربانی نہیں ہوتی. کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس جانور بھی نہیں ہے نا، کیا کروں؟ کہا کہ تمہیں دوسرا جانور دینا پڑے گا. تب انہوں نے کہا اللہ کے رسول 1 سال والا جانور تو نہیں ہے، 6 ماہ والا دمبا ہے. کہا کہ چلو تم اسی کو کر دو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ صرف تمہارے لیے خاص ہے. یعنی اصلاً بکرے کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ جانور مقبول ہے اللہ کے پاس. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو صرف یہ ایکسکیوز دیا کہ تم 6 مہینے کا کر لو کیونکہ تمہارے ہاتھ سے غلطی ہو چکی ہے اور تمہارا جو جانور ہے تم نے کیا کیا نماز سے پہلے کر دیا. اب نماز کے بعد جا کے وہ جانور کو کر لو، لیکن یہ تمہارے واسطے خاص ہے، سب کے لیے نہیں ہے. تو جانور کاٹنے کی عمریں بھی یاد رکھو. جا کے کیا کریں گے؟ چھوٹے بچے کو 9,000 کو دیتا، 7,000 کو دیتا، وہ اٹھا لگائے تھے. بچوں کو کرنے کا نہیں ہے. کم از کم بکرا 1 سال کا ہونا، گائے ہو تو 2 سال کی ہونی، اور اسی طرح اونٹ ہو تو 5 سال کا ہونا کم از کم. اس سے بڑا ہو سکتا، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے بکرا لیتے وقت غور سے دیکھ لیں، بچہ نہیں ہے، چھوٹا بڑا ہے اور دانت آئے ہوئے ہیں، خاص طور پر یہ 2 سامنے والے دانت پورے آ چکے ہیں، تو وہ دراصل صحیح طور پر قربانی کے لیے جائز ہوتا. تو بتایا دوسرے لفظ میں کہ ایام معلومات، معلوم ایام میں، یعنی عید کے دن سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کے اندر کرنے سے قربانی ہوتی، ورنہ نہیں. پھر آخری میں فرمایا علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام. دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو رزق بنایا ہے ان میں سے ایک ذبح کرو اور وہ بہیمۃ الانعام ہو. اب بہیمۃ الانعام کون سے ہیں؟ چوپائے. کون سے چوپائے؟ چوپائے کتنے کی ہیں؟ ہاں چوپایوں میں قربانی کے جانور بہیمۃ الانعام سے یہاں مراد کیا ہے؟ یاد رکھو پورے وہ 8 جانور ہیں بہیمۃ الانعام. کون کون؟ دمبا دمبی 2 ہو گیا، بکرا بکری 4 ہو گئے، گائے بیل 6 ہو گئے، اونٹ اونٹنی 8 ہو گئے. یہی ہیں بہیمۃ الانعام، یہی حلال بھی ہیں ہمارے واسطے، یہی قربانی کے جانور ہیں. ہاں میں ہرن کو لے کر قربانی دیتا ہوں بولے تو پولیس بھی پکڑ لے چل جائے گی بعد میں. ہاں یہاں تو بڑا مسئلہ ہے. میں خرگوش کو لے لگا کر ڈالتا ہوں بولے تو قربانی ہوں گی نہیں. میں مرغی کر ڈالتا ہوں بولے تو کہ بھائی بکرے کچھ کرنا، میں مرغی کر ڈالتا ہوں، بھائی 4-5 مرغیاں ملاؤ کر ڈالتا ہوں، ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گی. کہ وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آتے. بہیمۃ الانعام میں یہی آتے ہیں. اسی واسطے علماء کا سخت اختلاف ہے بھینس کرے جا کی نہیں کی.
بھینس بھی گائے جیسی چرتی ہے، لیکن کرے جا نہیں کرے جا بہت عام سوال ہے۔ وجہ کیا ہے، کس واسطے سوال اٹھا؟ اسی واسطے کہ وہ بہیمت الانعام میں شمار نہیں ہوتی۔ بہیمت الانعام بولے تو یہ 8 جانوراں، دمبا دمبی، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، ان کو بہیمت الانعام بولتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علامہ رزقہم من بہیمت الانعام، ان میں سے ذبح کرو، بہیمت الانعام میں سے۔ بہیمت الانعام پورے 8 ہیں، جس کی تفسیر قرآن میں آئی ہے، ثمانیۃ ازواج۔ ہاں جی آئیے نا، ہاں سورہ انعام میں 8 جانور ہیں تمہارے لیے، ان میں یہ پورے ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ ابل میں 2، اونٹ میں اونٹنی، بقر میں 2، گائے بیل۔ اسی طرح فرمایا من الضأن اثنین، دمبا دمبی، اور من المعز اثنین، بکرا بکری۔ یہ 8 جانور اصل میں ذبح کے ہیں۔ تو یہ مختصر ترین احکامات ہو گئے اس حیثیت سے کہ قربانی میں کیا جانور ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، اور کیسے اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ اب مسائل بہت سے ہیں، ابھی ان مسائل کو مسائل کے طور پر میں ذکر کروں گا، تو پھر سوالات ہوں گے، تو سوالات میں وہی ذکر کردہ مسائل ہوں گے، تو پھر تو کیا ہے، سوالات کی حیثیت سے الگ وقت نکالنا پڑے گا۔ اس واسطے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس پہلے سے موجود سوالات ہیں، اسی میں ہی دراصل مسائل کے جتنے ذکر ہیں میں سمجھتا ہوں کور ہو گئے ہیں۔ اس واسطے اب سوالات کا سلسلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں بالترتیب، اگر کوئی ہیں تو ہاتھ اٹھائیں، یا لکھ کے دینا چاہتے ہیں خواتین وغیرہ کی طرف سے تو آ جائیں، لیکن ہم بسم اللہ کر کے، یہ مختصر سا میرا بیان رہا، کیونکہ ہماری سب سے اہم ترین بات اس میں یہ رہی کہ سوال کا سیشن ہوگا، اس واسطے ہم نے سوالات کو اہمیت دی ہے۔ اس حیثیت سے اب سوالات، مائک کا ایک اور انتظام کرنا ہوگا، تو سوالات اب یہاں سے انشاءاللہ شروع ہوں گے، اور جتنا وقت باقی ہے ان میں ان سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے، خاص طور پر جو میڈیا کے ذریعے ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر انہوں نے، کہ بڑی شکایت رہی ہے ان لوگوں کو جو ناظرین ہیں میرے، کہ ہم سوال کرتے ہیں جواب نہیں ملتا ہے۔ واقعتاً اس کے لیے ہم معذور ہیں کہ نہ ہم پورے کمنٹ پڑھ سکتے ہیں، نہ اتنا وقت ہے کہ اس کے لیے جوابات کے لیے الگ نکالیں۔ بہرکیف اس طرح کے خاص مواقع پر ہم نے اس کے لیے انتظام کیا، اور ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی، اس میں بتایا کہ آپ لوگوں کو کچھ سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو تقریباً 100 کے قریب سوالات آئے ہیں، اور ان میں ٹاپک سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں صرف ہم ان کا جواب دیں گے، اور جو لوگ ٹاپک سے ہٹ کر کیے ہیں اگر وقت ملا تو جواب دوں گا، ورنہ نہ دوں گا، اور اس کا میں مکلف بھی نہیں ہوں، میں معذور ہوں۔ آپ نے ہی ٹاپک سے ہٹ کے کیا ہے، اس واسطے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں قربانی سے متعلق سوال ہے تو وہ سوال آپ یہاں بھی اب کر سکتے ہیں، اور ان سوالات سے ہم بسم اللہ کر کے آغاز کر رہے ہیں۔ جی پہلا سوال پڑھیے، کہ یہ دراصل پہلے سے موجود نیٹ میں آئے ہوئے سوالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے ایک خاتون کی جانب سے، میرے سسرال میں قربانی نہیں ہو رہی ہے، میرے مائکے میں قربانی ہو رہی ہے، اور میں ذی قعدہ سے مائکے میں ہوں اور ذی الحجہ تک مائکے میں رہوں گی، تو کیا مجھے بھی ناخن اور بال نہیں کاٹنی چاہیے؟ دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس ہوں، یہ پورے ایام یعنی ذی القعدہ سے ہیں، اور ذی الحج کے 10 دن بھی وہیں رہیں گے، اور میرے سسرال میں نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سسرال میں نہیں ہو رہی ہے نا ان کے؟ جی ان کے مائکے میں نہیں ہو رہی ہے، سسرال میں نہیں ہو رہی ہے، ہاں مائکے میں ہو رہی ہے، مائکے میں ہو رہی ہے۔ ذی قعدہ سے ہاں ماں یہ کے پاس۔ مائکے میں ہے۔ جی تو سوال یہ ہے کہ سسرال میں تو نہیں ہو رہی، جہاں یہ رہتے تھے ہمیشہ، یہ مائکے میں ہو رہی ہے، تو اس پر بھی کیا مجھے ناخن اور بال نہیں کاٹنا چاہیے؟ اب یہ دراصل بہت سے سوالات کا ایک سوال ہے، اس قسم کے بہت سے سوالات اور بھی آئے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں کن کو بال ناخن نہیں کاٹنا ہے اور کن کے لیے نہیں ہے۔ جو غلط العام ہو گیا ہے وہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ارادہ کرتا ہے قربانی دینے کا، تو معلوم ہو گیا جو ارادہ نہیں کرتا اسے نہیں ہے یہ حکم۔ حکم کسے ہے؟ جو ارادہ کرتا ہے قربانی دینے کا۔
تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی وہاں سے لے کر قربانی دینے تک بال ناخن نہ کاٹیں. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بال ناخن اور جلد کا کوئی حصہ نہ کاٹیں. تینوں چیزیں، تینوں سے رکنا. اب اگر یہ سسرال میں رہنے سے بھی ان پر حکم عائد نہیں ہوتا، میکے میں رہنے سے بھی اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. تم سسرال میں رہو، میکے میں رہو، نہیں کیا ہے کسی اور بستی میں رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس وقت پڑتا ہے کہ آپ اپنے طور پر قربانی دے رہی ہیں یا نہیں. خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، کوئی بھی اپنے طور پر قربانی دینے والا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، وہ ارادہ کیا ہے یا ارادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے نام سے قربانی دے گی، تو یاد رکھو صرف وہ شخص کو رکنا ہے بال ناخن اور اپنے جلد کا کوئی بھی چمڑا نکالنے سے. باقیہ کسی کو نہیں، بچوں کو نہیں، گھر کی عورتوں کو نہیں، یا جن کی گھر میں قربانی ہو رہی ہے ان کے اولاد کو نہیں، کسی کو نہیں. جو ذمہ دار فرد ارادہ کیا ہے صرف اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بال ناخن اور جلد کا کوئی حصہ نہ کاٹیں. بقیہ کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بچوں کے لیے بھی ہے یا احتراماً رکنا اچھا ہے یا سب لوگ رکنا اچھا ہے. سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم قربانی دیں. جی واللہ اعلم. دوسرا سوال ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزہ رکھنا کیسا ہے، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ سے کیا تکبیرات پڑھنی چاہیے؟ پہلی تاریخ سے تکبیرات پڑھنا چاہیے کیا؟ ہاں دیکھیے، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ ذی الحج کے پہلے جو عشرے میں تکبیرات پڑھنا سنت ہے جو متروک ہو چکی ہے، پڑھنا چاہیے. پڑھنے کا طریقہ کیا ہو، وہ اجتماعی طور پر بیٹھ کے کوئی ذکر نہیں ہے. گلی میں ہیں، راستے میں ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کرتے رہنا چاہیے. دوسرا ان کا سوال ہے روزہ رکھنا ہے، چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن فرض واجب نہیں ہے. بعض لوگ اسے واجب سمجھ لیں. بعض لوگ، مجھے یہاں تک سوال آیا کہ ہم کو کیا ہے ذی الحج کے ایام میں سخت ترین بیماری ہے یا سخت ترین بخار ہے، ایسے میں ہمارے روزے چھوٹ جائیں گے تو کیا قضا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں روزہ قضا وغیرہ نہیں ہے. یہ رمضان کے روزوں کی طرح فرض نہیں ہے، یہ نفل روزے ہیں، چاہیں تو رکھیں چاہے تو چھوڑیں. فضیلت والے عمل ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ فضیلت والا 9 کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا. اب اس میں الگ اختلاف ہے کہ وہ حاجی جس وقت ہوتے ہیں وہاں پر دیکھ کے کرنا، نہیں یہاں کے حساب سے کرنا، لیکن افضل تر بات یہی ہے کہ یہاں کے حساب سے کرنا ہے. حاجی جس وقت ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے کرنے کا کوئی حکم ہم کو نہیں ہے. ہم کو کہا گیا کہ 9 ذی الحج کا رکھو، تو 9 ذی الحجہ کا رکھنا چاہیے، یہ افضل تر ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے، ثمرہ کیا ہے کہ یہ اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر. واللہ اعلم. قربانی کے دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹنے کی جو ممانعت ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ کیا عورتیں بھی، یہ سوال بھی کیا ہے جی کیا عورتیں بھی اس کا احترام کریں گی، اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹیں گی کیا؟ دیکھیے یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے. مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کا مسئلہ نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. جو قربانی کرنا چاہتا ہے صرف اس پر. شوہر قربانی کر رہا ہے تو بیوی کے لیے نہیں ہے، بیوی قربانی کر رہی ہے تو شوہر کے لیے نہیں ہے. باپ قربانی کر رہا ہے تو بچوں کے لیے نہیں ہے یہ حکم کہ بال ناخن نہ کاٹے. بچوں میں سے کوئی قربانی کر رہا ہے تو باپ کے لیے نہیں ہے یہ حکم کہ وہ بال ناخن نہ کاٹے. جو کر رہا ہے بس اس کے لیے ہے، جو نہیں کر رہا ہے اس کو احتراماً رکنا ہے وغیرہ. یہ بات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. کیا والد کے پنشن سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جی والد کے پنشن سے، والد کی پنشن سے قربانی ہو سکتی ہے. بالکل، کھانا ہو سکتا ہے، پینا ہو سکتا ہے، دعوتیں ہو سکتی ہیں. ہاں تو قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ضرور کیجیے. میرے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا میں دوسروں سے پیسے قرض لے کر قربانی دے سکتا ہوں؟ دیکھیے یہ سوال بھی بڑا اہم اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں اٹھنے والا ہے کہ اگر قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کے کر سکتے ہیں. تو اس میں صحیح تر بات ان علماء کی ہے کہ قرض لے کے کر سکتے ہیں،
الا یہ کہ آپ کو یہ خدشہ ہو کہ قرض ہم پھیر نہیں سکتے، اس حالت میں تو آپ رک سکتے ہیں۔ بقیہ حالت میں جیسے عام معمول بزنس مین ہمیشہ قرض دار رہتا، انہیں کبھی بھی قرض سے خالص نہیں رہتا، لاکھوں کا کماتا پھر بھی قرض رہتا، انہیں قرض ہے وہ پوری زندگی نہیں کریں گا۔ تو جن کو معلوم ہے کہ میں قرض لے بھی سکتا ہوں اور ان کو دے بھی سکتا ہوں تو وہ لوگ قرض لے کے کریں۔ مثلا کیا ہے کہ ذی الحج شروع ہوا، مہینے کا بھی شروع تھا ہمارا بھی، عموماً جولائی شروع ہے، اب شروع میں کیا ہے پورے خرچے ہو جاتے، ہاں ان کو دیو ان کو دیو، پہلے بیوی لے لیتی پورا دیو جی لے لگاؤ کرو بول کو، تو اب ان کو 10 تاریخ کو کیا بھی نہیں ہے ان کے پاس، اب قربانی کہاں سے کریں گے؟ لیکن ان کو اچھی طرح معلوم ہے جیسے ہی 15-20 گزریں گے فلاں آدمی کو دیا ہوں فلاں آدمی کو دیا ہوں، وہاں سے پیسہ آنے والا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ کسی دوست سے کہ بھائی ایک 10,000 20,000 دو مجھے، میں ذرا قربانی کرنا ہے، پھر میں پھیر دیتا ہوں، اور پورا یقین ہے آپ کو پھیرنے کا، پیسہ آتا جاتا رہتا ہے آپ کے ہاتھ میں، تو ایسے شخص کو قربانی قرض لے کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا فقیر ہے اور ایسا مسکین ہے جس کو پیسہ کہیں سے آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، پھر بھی اسے شوق قربانی ہے کہ وہ قرض لے کے کرنا چاہتا ہے، اور امید یہی ہے کہ وہ قرض لے گا تو پھر سال بھر پھیر نہیں سکے گا، ایسا معاملہ ہے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم پر قرض لے کے کرو، لیکن قرض لینا عام معمول ہے، لیتے دیتے رہتے ہیں، تو بالکل جائز ہے قرض لے کے کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا نفع کمانے کا سیزن ہے، اس سیزن میں کما لینا ہے، بعد میں قرض آپ پھر لے سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں، تو قرض لے کے کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ عید پر پورا سر منڈوانا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ دراصل عید پر پورا سر مڑوانا شاید ان کے پس منظر میں یہ بات ان کے ذہن میں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو قربانی کی اور وہ ثواب بھی کمانا چاہتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بال اور اپنے ناخن اور اپنے زیر ناف بال مڑوا لے عید کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے قربانی کے برابر۔ شاید اس پس منظر میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا عید کے روز پورا سر مڑوانا کیسا ہے، ورنہ عادتاً کوئی عید کے روز مڑوانا چاہتا ہے تو خوشی سے مڑوائے، اس میں کیا ہے، لوگ موٹے موٹے بولیں گے، دوسرا کیا بھی فرق تو نہیں پڑے گا، مڑوائے، پورے بال رکھنا چاہے رکھے، عادتاً مڑوانا ہے نہیں مڑوانا ہے اس سے کوئی سوال نہیں ہے، ثواباً شرعاً مڑوانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپشن دیا ہے، جو بالکل استطاعت نہ رکھتا ہو وہ عید کے روز عید کی نماز کے بعد یہ کام کرے، زیر ناف بال بھی نکالے اور مڑوائے، اور جہاں تک مجھے یاد پر ناخن بھی نکالے، تو اللہ اسے قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ ایسا کوئی شخص ہے جس کو کچھ بھی نہیں ہے پیسہ اور وہ ثواب بھی کمانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، واللہ اعلم۔ کیا ہم میت کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں؟ جی کیا ہم میت کی جانب سے جی میت کی جانب سے قربانی دے سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم ترین سوال ہے آج کا، اور یہ غلط فہمی پر بھی مبنی ہے کہ بہت اچھا کام سمجھ لیے ہیں کہ میت کی جانب سے۔ یاد رکھو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت اور کوئی حکم نہیں ملتا، نہ صحابہ کا کوئی عمل ملتا ہے۔ مثلا بیٹا بڑا مالدار ہے، باپ کی وفات ہو گئی، اب دیکھیے اس کا ایک معمول بن جاتا ہے، ہر سال باپ کے نام سے ایک قربانی، میرے نام سے ایک قربانی۔ اب یہ کیا ہے؟ میت کی جانب سے، کیا بھائی؟ ثواب پہنچانے کے واسطے۔ لیکن ایسا کیے کہ صحابہ کہیں بھی نہیں ملتا، کسی نے نہیں کیا۔ ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میت کے نام سے ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، بعض لوگ حصہ دینے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس، کیا بھائی نام لکھو؟ نہیں، اللہ کے رسول کے نام سے دیا لو۔ ارے کہاں کی سنت ہے بھائی؟ کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی، ان کو محبت نہیں تھی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو زیادہ محبت تھی؟ نہیں، ہم کو ہے، کسے بھائی ہے؟ تو صحابہ کا پہلے کرنا چاہیے تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر صحابی کہنا چاہیے تھا میں بھی اللہ کے رسول کے نام سے قربانی دیتا ہوں، کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ جو چیز دینے کا رواج ہے کہ مرحومین کے نام سے حصہ یا قربانی، یہ دراصل عمل سنت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہے۔ اچھا ایک حدیث ملتی ہے، اب ذرا غور سے سن لو، چائے میں پینے تک دماغ رکھو، باقی بولنے پر دو، پورا دماغ چائے پہ لگا دیں گے تو بہت میٹھی ہو جائیں گی انہیں، بعد میں شوگر وغیرہ کے مریض بھی کیا ہے، شوگر بڑھ جا سکتی ہے، اس وقت زیادہ کھانے پینے پر توجہ دو نہ کو،
کھا لو پی لو، ضرورت کو کھا لینا پی لینا وہ بہتر ہے. پورا دیکھ لے کوئی بات جانے دیکھ لے وہ بیٹھتے پہلے مزہ لینے کا واسطے آدھا گھنٹہ بریانی کو دیکھتا ہوں کھائے تو کیسا رنگا ہوا، اس کے بعد کھانا شروع کرتا ہوں. تو اتنا منہمک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دیتے تھے. تو اس سے علماء نے نکالا ہے بعضوں نے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو بھی سکتی ہے اور حضرت علی کی ہے. لیکن اسی میں اس کا جواب ہے کہ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن نے نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی حضرت علی دیتے تھے. میرے ابا جان، میں بھی میرے ابا جان کی بھی اللہ کے رسول کی دوں گا، نہیں دیے انہوں، اکیلے صرف اپنی دیے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی حضرت علی دیے، لیکن اس واسطے دیے کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ علی میری طرف سے تم جب تک رہو قربانی دے. تو ایسا کوئی شخص جو مرتے وقت وصیت کر گیا ہو کسی کو یا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا دیکھو میرے بعد تم میری قربانی دیتے رہنا، تو وصیت کے ناطے قربانی دے سکتے ہیں، نارمل قربانی نہیں دے سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مرحومین کے نام سے نارمل قربانی سنت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی واقعہ ہمیں ملتا ہے. ہاں وہ آدمی جو وصیت کر گیا ہو، اس وصیت کے ناطے کوئی بھی شخص دوست کو بول دیا کہ بھائی ہر سال جب تم کرو گے میری بھی ایک کر دینا، تو دوست کیا کر رہا ہے؟ اپنے دوست کے لیے کر رہا ہے، تو وہ قربانی جائز ہے خواہ وہ مر چکا ہو. لیکن عام طور پر میت کے نام سے جو دینے کا رواج ہو گیا ہے اور اسے بہت اہم ترین ثواب کا کام سمجھ لیا گیا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس سے رک جانا ہی بہتر ہے. واللہ اعلم. کیا عورت کو حج کے درمیان چہرہ ڈھانکنا چاہیے یا نہیں؟ یہ حج سے متعلق سوال ہے جی. یہ قربانی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، پھر بھی بات آ گئی ہے. حج کے دوران عورت کو پردے میں رہنا ہے، کیونکہ کیا ہے احرام میں چہرہ نہیں ایڈ ہوتا، لیکن جہاں پبلک ہوتی ہے وہاں پر چہرے پر بھی آپ نقاب ڈالیں گے. ہاں نقاب باندھیں گے نہیں، باندھنے کا جو سسٹم ہے نقاب کا سیون وہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنی چادر ہی کو زیادہ لمبا کر دیں گے کہ چہرہ ڈھک جائے. لیکن چہرہ ڈھانپنا نامحرم کے سامنے ضروری ہے، خواہ وہ حج کے ایام ہو خواہ وہ احرام میں ہو، عورت کے لیے ضروری ہے، کرنا چاہیے. اکیلے ہوں وہاں پر آپ احرام کے خاطر آپ اپنے چہرے پہ ڈھانکیں گے نہیں. اللہ اعلم. اگر کسی کے گھر میں 7 افراد سے زیادہ لوگ ہیں تو کیا ایک قربانی ان کے لیے کافی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ بھی بہت عام طور پر مشہور ترین بات ہے ہمارے ہاں، غلط العام جسے کہہ سکتے ہیں. وہ یہ کہ ہر فرد جو کماتا ہو وہ قربانی دینا ہے. نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 7 افراد نہیں 100 افراد کیوں نہ. انہوں نے سوال میں پوچھا ہے کہ ایک گھر میں 7 افراد ہوں تو کیا 7 افراد کی طرف سے ایک جانور قربانی ادا ہو جائے گی؟ بالکل ادا ہو جائے گی، بالکل ادا ہو جائے گی. یہ 7 پوچھے ہیں، میں کہتا ہوں 7 نہیں 100 افراد کیوں نہ ہو، وہ ایک خاندان کے ہیں، ان میں کا کوئی ایک بڑا ایک جانور قربان کر دے تو قربانی ادا ہو جائے گی. ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر مشہور ہو گیا ہے. ہاں جن کا چولہا الگ ہے، جن کا گھر الگ ہے، الگ پکوان ہوتا ہے، اس کا بڑا کرے گا. مثلاً 3 فلیٹ ہیں، ایک فلیٹ میں ایک بھائی، دوسرے فلیٹ میں دوسرا بھائی، تیسرے فلیٹ میں تیسرا بھائی ہے، تو ہر بھائی کمانے والا ہے تو ہر بھائی اپنے اپنے نام سے دے گا. اب مثلاً 3 فلیٹ ہیں لیکن کوئی کچن نہیں ہے، کوئی الگ پکوان نہیں ہے، سب بھائی ایک ہی باپ کے ماتحتی میں مل کے رہتے ہیں. باپ اگر قربانی دے دے گا تو تینوں بھائیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اس کو الگ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیونکہ خود ابو ایوب انصاری کی صاف طور پر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی دیتے تھے. بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا کیا، اپنے اپنے نام اور اپنے اپنے مفاد اور نمود و نمائش کے لیے یہ حال ہو گیا کہ ہر ایک قربانی کرنے لگا. ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی قربانی دیتے تھے، صاف طور پر ہے. تو اس واسطے جتنے افراد کیوں نہ ہوں، اگر وہ ایک گھر ہے تو ایک قربانی کافی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی دینا کافی ہے. چاہ کے کوئی دینا چاہتا ہے 2 1 2 3 نہیں، ایک ہی فرد 100 2 کوئی مسئلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں 100 اونٹ قربان کیے اپنی ایک کی جانب سے، ایک کی جانب سے.
اپنی جانب سے 100 اونٹ دیے، پھر امہات المومنین کی جانب سے گائے دی. جس سال حج کیا اللہ کے رسول نے اس سال اپنی جانب سے 100 اونٹ، ان میں 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. بقیہ جو اونٹ بچ گئے 7 اونٹ، ان کو حضرت علی سے کہا کہ آپ میری جانب سے ذبح کر دیں. ان میں علماء لکھے ہیں کہ یہ دراصل کیا تھا، اپنی عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں ہر سال کے بدلے یہ قربانی دیا ہوں. 63 سال کی عمر ہے، 60 پر 3 سال کی، اور اس حیثیت سے میں 60 پر 3 اونٹ میں نے ذبح کی. بقیہ حضرت علی سے کہا کہ آپ ذبح کر دیں. پھر الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کی طرف سے ایک گائے ذبح کی. تو کتنے چاہے ذبح کر سکتے ہیں، کتنا کافی ہے وہ سوال ہو تو پورے خاندان کی طرف سے ایک کافی. واللہ اعلم. کیا گھر میں ایک فرد کے نام سے قربانی دی جائے تو کافی ہے یا سب کا نام لینا ضروری ہے؟ دیکھیے وہی سوال ہے جو اوپر گزرا، اس میں تھوڑا سا مختلف ہے. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر ہم ایک ہی گھر کی جانب سے ایک ہی قربانی دے رہے ہیں تو ان میں جتنے فرد ہیں ان سب کا نام لینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. آپ صرف اتنا نیت کر لیں کہ اے اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے. کبھی کبھی اللہ کے رسول اتنا زائد کرتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے اور میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی کی استطاعت نہیں رکھی ہو. ہمارا بھی لحاظ رکھا ہے، قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دینا کہ میری اور میرے خاندان کی طرف سے، تو بات ادا ہو جائے گی. کسی آرگنائزیشن کو پیسہ دینا کیسا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت جو ہے غربا میں تقسیم کریں گے؟ دیکھیے یہ پوچھتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن کو قربانی کے لیے ذمہ دار بنا دینا کیسا ہے. بالکل جائز ہے، جیسے وکیل ہم بنا سکتے ہیں کسی کو بھی ذبح کرنے کے لیے، لیکن وہ اعتماد والا ہو کہ واقعتاً وہ قربانی کر رہا ہے، خواہ وہ بکرے کا معاملہ ہو خواہ وہ کیا ہے شیر کا معاملہ ہو. ان میں آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشن اپنے حساب سے بالکل سچا ہے، قربانی ہوتی ہے اور گوشت صحیح طور پر تقسیم ہوتا ہے. کچھ گوشت اگر ہو سکے تو لیں، خود بھی کھائیں، کیونکہ قربانی کا گوشت لے کے کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین سنت ہے. واللہ اعلم. کیا قربانی صرف صاحب استطاعت کر سکتا ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم ترین ایک سوال ہے اور غلط العام ہے کہ ہمارے درمیان یہ چیز بہت مشہور ہو گئی کہ بھائی جو صاحب نصاب ہے یعنی زکوٰۃ دینے کا جو قابل ہے اسی پر قربانی ہے. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جو زکوٰۃ جس پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس 1 سال سے 85 گرام سونا ہے یا 85 گرام سونے کے حساب کی رقم 1 سال سے اس کے لاکر میں یا اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو اب بعضوں نے کیا کر دیا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی پر قربانی بھی فرض ہوتی ہے. جس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو نصاب نہیں ہے، جس کے پاس 85 گرام سونا نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے قربانی کی بھی ضرورت نہیں ہے بول دیے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. یہ الگ ہے، وہ الگ ہے. قربانی الگ ہے، صاحب نصاب کا ہونا الگ ہے. صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، قربانی کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ کو پیسہ ہونا ضروری ہے. 10,000 بھی ہوں اور آپ ایک بکرا خرید کے ذبح کر سکتے ہیں، بلکہ شیئرنگ میں 3-4 ہزار میں آپ شرکت کرنا چاہیں، آپ کے پاس 3-4 ہزار روپیے بھی ہوں کر سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی صاحب نصاب ہونے کا اطلاق ہوا نہیں. زکوٰۃ کبھی فرض ہوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ انہوں نے اتنا مال کبھی جمع کر کے رکھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو. آتا تھا دے دیتے تھے اللہ کے راہ میں. لیکن ہر سال حضرت انس کی روایت ہے، جس سال مدینہ آئے اس سال سے لے کر آخری جس سال وفات پائے اس سال تک 10 سال برابر، ایک ہجری 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 میں وفات پائی. 10 سال بھی اللہ کے رسول 2 بکرے اپنے نام سے قربانی دیے. صاحب نصاب تو تھے ہی نہیں نا جی. تو صاحب نصاب کی شرط جو احناف لگاتے ہیں بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے.
ہمارے احناف بھائی کیا کرتے ہیں، اس پر شرط لگاتے ہیں کہ حنفیت میں یہ ہے کہ صاحب نصاب پر فرض ہے. صاحب نصاب کا کوئی تصور نہیں، قرآن حدیث میں ملتا ہی نہیں ہے. ہر وہ شخص قربانی کرنا چاہیے جس کے پاس استطاعت ہے، خواہ وہ 10,000 کی ہو 4,000 کی ہو، قربانی کرنا چاہیے. صاحب استطاعت کا لفظ کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن ہر سال 2 بکرے کرتے تھے، 2 بکرے یاد رکھو، اور 2 مینڈھے. بعض احادیث میں ہیں کہ 2 مینڈھے فربا موٹے تازے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبح کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ کھانا ضرور پسند کرتے تھے. یہ سنت ہے، اللہ عالم. 10 ذی الحجہ ہی کو بال اور ناخن کاٹنا ہے یا اس کے بعد بھی کاٹ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بال اور ناخن کاٹنے کی قربانی دینے والے کی جو ممانعت ہے حدیث میں کہ مت کاٹو، یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا جو اگر کاٹنا جائز ہوتا ہے وہ اسی دن کرنا ہے یا اس کے بعد بھی. یاد رکھو یہ ایک ہے ممانعت، اس کے بعد آپ کی مرضی. اب 10 دن میں اسے بالش بڑے نہیں، ناخن بھی بڑے نہیں، آہا نہیں عید کے دن کاٹنا نہ بول کو کاٹ کو عملہ کاٹ لیا تو خون ہوگا. تو ہاں، کاٹنا ضروری نہیں ہے، رکنا ضروری ہے. کاٹنا تمہارا آپشن ہے. عید کے دن نہیں کاٹنا چاہے نہ کاٹو، دوسرے دن کاٹنا چاہو کاٹو، تیسرے دن کاٹنا چاہو کاٹو، نہیں 1 مہینے کے بعد کاٹنا چاہو کاٹو، کوئی مسئلہ نہیں. رکنا، انہوں نے کیا سوال کیا ہے، جیسے رکنا ضروری ہے ویسا کاٹنا بھی ضروری ہے کہ 10ویں دن انچ برابر. ہاں نہیں، ضروری نہیں تو بلکہ نیل کٹر کا ریٹ پورے بڑھ جائیں گے بعد میں معلوم ہوا تو. ایسا کیا بھی نہیں ہے کہ اس دن کاٹنا چاہو تو کاٹو، نہ کاٹنا چاہو تو نہ کاٹو. لیکن بڑے بڑے ناخن رکھ لے کو پھرنا اچھی بات نہیں ہے. دوسروں کو کیا ہے، پکڑے گھڑے تو خون گن نکل جائے گا. اس واسطے یہ جو فیشن چلا ہے نا بڑے ناخن رکھنے کا، یہ بالکل غلط ہے. اس کو کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، مطہرہ ہے. جی اللہ اعلم. کیا مشرک اور توحید پرست دونوں مل کر قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں؟ اب دیکھیے بھائی، یہ معاشرے کے اندر بہت کٹھن ترین سوال ہے جس کا ہم کیا ہیں دو ٹوک جواب دے نہیں سکتے. یہ پوچھے ہیں کہ مشرک اور توحید، یعنی جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، درگاہ وغیرہ نہیں جاتے ہیں. یہاں مشرک سے مراد مسلمان مشرک، ہاں چھنموگم بھی انہیں نہیں. انہوں پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، جو درگاہ کو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے، دونوں مل کے کر سکتے ہیں کیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تفریق جو کریں گے، قانون کریں گے تو کئی مسائل ہیں، اس کو آپ سالو نہیں کر سکتے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرکیہ عمل کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مشرک اور تجھ کا تیرا نکاح وغیرہ تعلقات سب ختم حرام. قانوناً نافذ کریں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط چیز ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی درگاہ کو جا رہا ہو لیکن جہل کی وجہ سے کر رہا ہو، ابھی اس پر حجت قائم نہیں ہوئی ہو، ابھی اسے سمجھایا نہیں گیا ہو، ابھی اس پر کیا ہے علم نہیں پہنچا ہو. کئی طرح کے مسائل ہیں. تو اس حیثیت سے ہم دو ٹوک نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں مل کے نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حتی الامکان آپ مل کے کرنا چاہیں تو اپنے لوگوں کے اندر کریں. اگر کوئی ایسا آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ معذور سمجھے جائیں گے. اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. اب حکماً نہیں کہہ سکتے کہ جائز نہیں ہے، تمہاری قربانی نہیں ہوگی، انہیں مشرک مل گا، تمہیں آ کر موحد مل گئے. اس طرح کے الفاظ ہمیں کہنے کا ابھی کوئی حق نہیں ہے. واللہ اعلم. جب کوئی کہتا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں تو کیا اس میں اس کی راتیں بھی شامل ہیں یا صرف دن ہی شامل ہیں؟ دیکھیے ذی الحج کے جو 10 دن ہیں اس میں راتیں بھی شامل ہیں. صرف یہ کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات رمضان کے آخری عشرے میں فضیلت والی آتی ہے اس سے افضل نہیں ہے. کون سے دن؟ یہ ذی الحج کے 10 دن. بقیہ رمضان کے سب آخری راتوں میں یا آخری دنوں میں افضل دیکھا جائے تو وہ ذی الحج کے ہیں، لیکن وہ رات نہیں ہوگی جو لیلۃ القدر کی ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو افضل ترین دن اور رات کون سے ہیں؟ ذی الحج کے ہیں، کیونکہ اس کی قسمیں کھائی اللہ نے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی. یہاں مفسرین متفق ہیں کہ یہ 10 راتیں ذی الحج کی ہیں، 1 سے لے کر 10 تک. تو رمضان کے آخری راتوں کی قسم تو نہیں آئی ہے نا. تو اس واسطے علماء کہتے ہیں کہ 10 دن اور رات کے اعتبار سے، عشرے کے اعتبار سے فضیلت والا عشرہ کون سا ہے؟ ذی الحج کا. ذی الحج کا.
لیکن لیلۃ القدر کے اعتبار سے فضیلت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، بس بقیہ سب شامل ہیں اس کے اندر، واللہ اعلم۔ ابھی دو تین ہیں رہ گئے ہیں، اس کے بعد ادھر آئیں گے۔ ایک آدمی کس میں لکھے ہیں؟ اردو میں ہیں تو یہیں پہنچا دیجیے۔ اچھا آپ کتنے ہیں؟ ابھی 10 ہے۔ ابھی 10 ہیں، کچھ یہاں کے بھی لے لیں گے۔ ہاں اچھی بات۔ اچھا ایک سوال وہ پڑھ دیجیے، 1 منٹ یہ پڑھ لیتے۔ ہاں یہ بہت اہم ترین سوال ہے، ہاں معاشرے کے مطابق سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے ہم نے پیسہ جمع کیا، لیکن قربانی کے قریب یعنی اس زمانے میں ابھی 3 چل رہے ہیں نا ذی الحج کے، ایسے زمانے میں ہم کو معلوم ہوا کہ ایک یتیم بچی کی شادی ہے، اس کے لیے پیسہ دینا، تو یہ افضل ترین عمل قربانی دینا ہے یا یتیم بچی کی شادی میں دینا ہے؟ تو سب سے پہلا سوال میں کرتا ہوں، یتیم بچی کی شادی میں دینا کیا ضروری ہے؟ پہلے یتیم بچی کی شادی تو 1 پیسہ نہیں سے ہونا۔ تمہارا معاشرہ اتنا برباد ہو چکا ہے کہ یہ بدبخت قربانی کا پیسہ بھی کھا جاتا، ہاں یہ دلہا، نہیں تو یتیم بچی کے اماں کو بھیک مانگنے رکھتا، جا کے ادارے منگ کو تبھی لے لگاؤ، میرا پیٹ بھرو، مجھے کیا ہونا، بیک ہونا، پلنگ ہونا، یہ ہو۔ تو یاد رکھو یتیم بچی کی شادی کا اگر اسلامی طریقہ دیکھیں گے تو اس کا کوئی 1 پیسہ بھی خرچ نہیں، یہ معاشرے نے ڈالی ہوئی بیڑے ہیں، یہ معاشرے نے ڈالی ہوئی کیا شرائط ہیں، اس کو سنگین بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمہارے معاشرے کی بربادی خرابی ہے۔ ایسی چیز کے لیے آپ قربانی جیسے افضل عمل کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ یاد رکھو قربانی کی نیت سے جمع کیا ہوا پیسہ وہ یتیم بچی کی شادی کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ قربانی کی جائے گی۔ یتیم بچی کی شادی کو اگر اتنا ہی درد دل ہو تو کوئی دوسرا پیسہ دیں اور اس رسم کو ساتھ میں مٹانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ اعلم۔ ایک آدمی شرک کرتا تمام سوالات ہو گیا؟ ایک آدمی شرک کرتا ہے یا سود یہاں پر کوئی سوال نہیں ہے کیا؟ اچھا اٹھا لے گی ہاتھ پہ، کہتے ہیں بولنا بول کو نہیں، سوال ہے کہ واقعیتاً؟ ہاں تو آپ کا بھی ایک سوال لے لیتے ہیں جی، شیئرنگ ہے۔ ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ حصے کن کن جانوروں میں آتے ہیں؟ حصہ دیکھیے گائے میں آئے گا اور اونٹ میں آئے گا، حصہ آپ کو بکرے میں نہیں آئے گا۔ چلو جی ایک بکرے میں 7 جنے مل جائیں گے بول کے کیا کریں گے، 1000 روپے دال کو بنا لیں گے؟ نہیں، بکرا ایک فرد کی جانب سے ہوئی ہوگا۔ حصے جو ہوں گے وہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو بیل میں، گائے میں اور اونٹ میں، اونٹنی میں ہو سکتے ہیں، بقیہ میں حصے نہیں ہو سکتے۔ جی وہ اٹھائے تھے دوسرا نا آپ کا۔ صحیح تو 12 اب نماز سے یعنی عید کی نماز سے متعلق ہے، اس واسطے جواب دے رہا ہوں، عام نماز سے متعلق نہیں ہے۔ 12 زائد تکبیرات کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، یعنی اہل الحدیث یہ پڑھتے ہیں، پوچھ رہے ہیں سوال، تو 3 تکبیرات یعنی ایک پہلی رکعت میں 3 بعد میں 3 احناف پڑھتے ہیں 6 تکبیرات کے ساتھ۔ تو کون سا صحیح ہے؟ تو صحیح ترین جو ہے وہ 12 رکعت کی بالکل حدیث آئی ہے، 3 کی ہے نا وہ قیاسیات پر مبنی ہے، زیادہ تر عقل پر مبنی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ 3 کی ویسی حدیث نہیں ملتی جیسے 12 رکعت کی بالکل ملتی ہے۔ تو صحیح تر طریقہ 12 رکعت 12 تکبیرات کے ساتھ پڑھنے کا ہی صحیح طریقہ ہے، 3 کا نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ہاں گوشت کی تقسیم، تو ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے ذبح کے بعد گوشت کی تقسیم کیا ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھ لیجئے، گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں جو بات مشہور ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 3 حصے کرنا، ایک اپنے لیے رکھنا اور ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک کیا ہے غربا میں تقسیم کرنا، یہ جو ہے نا یہ عمومی طور پر بات مشہور ہے، لیکن حدیث میں ایسا کوئی تقسیم بندی آئی ہے تو نہیں آئی ہے، حدیث میں ایسی کوئی تقسیم بندی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ چیز جائز ہے؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس میں قرآن میں اشارے ملتے ہیں، اس کے قرآن میں
اس کے اشارے ملتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آیت جو پڑھی ہے، جو بہیمۃ الانعام کی سورہ حج میں پڑھی میں آپ کے سامنے 27-28، اس میں اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تم خود کھاؤ نہ مانگنے والے فقیر کو کھلاؤ، نہ مانگنے والے کو بھی کھلاؤ. اب نہ مانگنے والے کون؟ رشتہ دار، مانگتے نہیں انہوں بنتا کہ جی قربانی کا لاکھوں دیو جی بول، نہیں تو رشتہ داری توڑ لوں گا. یہ اور بات اندر کر دے کیا انہیں قربانیاں کچھ بھی لایا نہیں جی، انہیں ہمیں بھی دینا نہیں اسے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں انہیں ہڈا کو دیا جی، تمہیں بھی ہڈا دال کو بھیجو. ارے واہ، قربانی میں بھی کیا دیکھتے ہیں، کیا کی انہیں دیا، انہیں رکھ لیا، انہیں اس کا دے دیا. نہیں، انہیں کیا دیا، کیسا دیا، اس پہ مطابق ہمیں بھی کیا دینا، اتنی تفصیل یاد رکھو. اب اس سے 3 تقسیم ہو گیا. فَكُلُوا مِنْهَا، خود کھاؤ، تو وہ ایک حصہ بن گیا خود کھانے کا. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیر کو بھی کھلاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ جو نہیں مانگتا، رشتہ دار. تو یہ 3 تقسیم بندی سے علماء نے کیا ہے کہ ایسے کر لو. کرنا ضروری نہیں ہے، پورا فریج میں ٹھوس کو خود ہی کھا لیے تو بھی کیا بھی مذائقہ نہیں، لیکن زیادہ ثواب نہیں اس میں. پورا دے دیے زیادہ ثواب. کچھ کھائے اس میں سنت ہے، ضرور کھاؤ کچھ تو کھاؤ. بعض لوگ کیا کرتے قربانی کر وہ بھی نہیں کھاتا، کیا کہتا مجھے گوشت نہیں ہوتا جی، وہ دن ہوتا جی، کھا لو ذرا، سنت ہے وہ. اب دوسرا سوال آ گیا نا اس میں سے. اچھا خیر، آپ کا سوال بھی آ گیا. کیا قربانی کا گوشت غیر قوم کو بولے تو غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے ان کا. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. بعض احادیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس جب ان کی قربانی ہوئی تو قربانی کرنے کے بعد جب ان کا آدمی آیا تو انہوں نے پوچھا کہ پڑوسی جو یہودی تھا اس کو دیے تم؟ تو صاف صحابہ میں معمول تھا کہ پڑوسی یہودی ہو یا غیر قوم کا ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو قربانی کا گوشت دیا کرتے تھے. آپ بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا خیر، اب یہ سوالات لے لیں گے. کس کا سوال باقی رہ گیا؟ آپ کا. ابھی لیتا ہوں میں ایک سوال لینے کے لیے. کوئی آدمی مشرک ہے یا سود کا کاروبار کرنے والا ہے، وہ گوشت دیتا ہے تو لینا کیسا ہے؟ جو آدمی مشرک ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے، یہ گوشت دیتا ہے لا کے، خیر اللہ کے فضل سے دینا کیسا نہیں پوچھے انہوں، لیتا کیسا پوچھے. تو لے کو کیا کرو، تم نہ شک ہے تو تمہیں کسی اور کو دے دو، مسئلہ ختم. خود مت کھاؤ. تمہیں شک ہے سودی کاروبار کا ہے، قربانی بھی انہیں سود کے کاروبار سے کیا ہوگا، تو ایسے سے بچنا انتہائی ضروری ہے. بہتر ہے کہ آپ منہ پہ نہ بولیں، کیونکہ دعوت کا جو ایک طریقہ رہ گیا ہے، ان کو ایک ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مل کے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، وہ بھی ٹوٹ جائے گا. انہیں قربانی کا گوشت یہی تمہیں سود خور جی لے جاؤ جی بولے تو انہیں پھر زندگی میں ملیں گا، تمہارے سے ملیں گا. تو اس اعتبار سے دعوتی طریقے سے تو آپ لے لیں، پھر وہ کسی اور کو دے دیں، اور ساتھ میں کیا ہے کبھی ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں. واللہ عالم. جی آپ کا کیا سوال؟ جی دیکھیے، شیئرنگ میں حصہ دیتے ہیں تو ہم کو نماز کا وقت نہیں معلوم ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اس واسطے ہی ہم ضرور کہتے ہیں جب بھی جو بھی شیئرنگ دینے آتے ہیں پہلے وقت میں پڑھ لیجئے. آپ اگر کہیں بھی شیئرنگ دیے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ پہلے وقت میں پڑھیں. پہلے وقت میں جہاں پر 6:45 7 7:15 کے اندر نہیں میں اٹھ کو 10-20 کو بڑی مسجد کو جاؤں گا بولے گا تو بعد میں مسئلہ ہو جاتا. کیونکہ اب آپ کے لیے وہ جو شیئرنگ کرنے والی ٹیم ہے تو آپ کے لیے ایک حصے کے لیے تو روکا کے نہیں رکھ سکتی. اس واسطے ہم تاکید کرتے ہیں دینے والوں کو کہ پہلے وقت میں جا کے پڑھ لیں تاکہ آپ کی قربانی بھی ادا ہو جائے، آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے. یہ اہتمام ضرور رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلا وقت جو ہے وہاں پر جہاں بھی ملے آپ کو وہاں پڑھ کے آپ اپنی نماز ادا کریں. جی ایک لڑکا لیتا ہوں میں آپ کا سوال لیتا ہوں. ایک لڑکا 7 ماہ کا ہے، اس کی جانب سے قربانی کرنے کا ارادہ ہے لیکن ابھی اس کی ختنہ بھی نہیں ہوئی ہے، کیا اس کا نام لے کے ذبح کر سکتے ہیں جانور کو؟ دیکھیے یہاں پہلے جو بات میں سمجھایا تھا اسے نہیں سمجھا گیا ہے. یہ سوال ان کا جو ہے، ایک بچہ ہے 7 ماہ کا ہے، 7 ماہ کا ہے، 7 ماہ کا 7 ماہ کا ہے، 7 مہینے کا ہے. تو پھر ختنہ کیوں نہیں ہوئی؟ 7 دن میں ہو جاتی. نہیں کرے خیر ان سے پوچھنا ہو کی نہیں ہوئی، بعد میں پوچھیں گے فون کر کے ان سے. بہرکیف وہ کہتے ہیں کہ کیا اس بچے کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی بالکل جائز چیز، بالکل جائز چیز ہے، قربانی ادا ہو گئی. ہاں فردن زائد دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ طے کریں کہ میرے فلاں بچے کی طرف سے میں کر رہا ہوں کیونکہ ان کی قربانی ادا ہو گئی، تب ان کی قربانی نہیں ہوئی انہیں بچے کی دیں گے تو یہ بالکل کیا ہے
بات ٹھیک نہیں ہے. خود کی قربانی بعض لوگ بولتے ہیں میں میری بیٹی کی دے رہا ہوں بھائی تمہاری نہیں بھائی میں بیٹی کو دے رہا ہوں. بیٹی کو نہیں تم پر ہے, پہلے تمہیں دے دی ہے تو بیٹی کی طرف سے بھی ہو جاتی. نیت کر لی ہے تو میرے پورے خاندان کی طرف سے بولے تو پورے خاندان کی طرف سے ہو جاتی. تو چھوٹے 7 مہینے کے بچے کا تو نام لے کو کریں, تمہیں کرے گا بھائی قربانی کا تو میں نہیں کرا بھائی. یہ چیز کیا ہے, بالکل بھی غلط ہے. تو ایسا کوئی معاملہ ہے تو سوال پوچھنے والوں کا تو یاد رکھیے بچے کی طرف سے نہیں بلکہ باپ کی طرف سے ہوں, اور وہ بچے کو بھی ثواب اور اس کی نیت کر لیں تو پورے خاندان کو بھی معاملہ حل ہو جائے گا. ہاں اپنی کرنے کے بعد زائد ہے تو کر سکتے ہیں, بچے کی طرف سے کرو بچی کی طرف سے کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عید الاضحیٰ کو بقرعید بولنا کیسا ہے؟ عید الاضحیٰ کو بقرعید بولنا بالکل جائز ہے, بولتے رہو کتنا چاہے, کیونکہ بقر کا مطلب بھی کیا ہے, گائے اور بیل دونوں کو ملائیں گے تو بقر کہتے ہیں. بقرعید لکھتے بھی ہیں اور علماء لکھے بھی ہیں اور بہت سو نے اس کو بولا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, تو اس معاملے میں کوئی مذائقہ نہیں. کیا قربانی کا جانور ہم اپنے گھر پر ذبح کرنا ضروری ہے یا پھر باہر پیسہ دے کر ذبح کر کے گوشت لے سکتے ہیں؟ ہاں, قربانی کا جانور اپنے گھر میں ذبح کرنا ہے یا کہیں دوسری جگہ انتظام کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں, اپنی جگہ بھی کر سکتے ہیں. اگر انتظام نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے ہیں کسی اور جگہ یا مٹن اسٹال پہ یا کوئی بھی دوسرے کے گھر میں یا کہیں دوسری جگہ آپ دے رہے ہیں تو ان کو وکیل بنا کے بھی کر سکتے ہیں یا خود ذبح کر کے آ جا سکتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ گوشت آپ کو صفائی کے بعد گھر پہنچ جائے تو وہ بھی جائز ہے, اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے. چلیے ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی نہیں, سوال آپ کا تھا نا, کس کا سوال باقی تھا؟ ہاں کن کا سوال ہو؟ نہیں سوال کن کا ہو, آپ کا سوال کی نہیں, آپ کا سوال, ہاں ان کا سوال. تو سود خور کا میں بولا کسی اور کو دے دیں, آپ کو شک ہے تو یہ پوچھتے ہیں کسی اور کو بھی سود کھلائی جا, کیا پوچھتے ہیں انہوں, کیا کسی اور کو کھلاؤ نہ کو, کسی اور مشرک کو, کوئی اور کیا غیر مذہب والے کو دے دو. اور کا مطلب میں ویسے سمجھا, آپ نہیں سمجھے بولے تو آپ کھل کو بولنا پڑتا ہے. ہاں چلو 10 ذی الحجہ ہی کو جو ہے قربانی ہو گیا کرنا آخری ہو گیا لاسٹ. چلیں, قربانی کا ارادہ ہے لیکن بہن اور بہن بھی جو ہے گھر پہ آنا چاہتے ہیں 12 ذی الحجہ کو, تو ان کا اعتبار کرتے ہوئے 12 ذی الحجہ کر سکتے ہیں. دیکھیے اب انہوں نے جو سوال کیا ہے 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہے وہ تو قربانی کا ہے, لیکن کچھ فنکشن یا ان کے بہن بھی آنا چاہتے ہیں 12 کو, تو ہم 12 کو ٹال کے کر سکتے ہیں لیکن ثواب کم ہوگا. ثواب میں وہ بھی پوچھیں ثواب میں کمی ہوگی یا نہیں. دیکھیے افضل ترین دن جو ہے نا وہ پہلا دن ہے, اس میں کرنا چاہیے, لیکن پورے 4 دن ہیں قربانی کے, عید کا دن, عید کے بعد والا دن, اس کے بعد والا, اس کے بعد والا, ایام تشریق 13 کے عصر تک, 13 کے عصر تک آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس جانور بھی ہے, پہلا دن بھی ہے, صرف 4 لوگ ملیں گے اس واسطے آپ ٹالتے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں لگتی کہ کر دینا چاہیے. اگر ویسا نہیں ہے, کچھ معاملہ کیا ہے خوشی کا ہے, سب لوگ مل کر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹالتے ہیں, لیکن ٹال سکتے ہیں, لیکن معاملہ افضل تر یہی ہے کہ آپ پہلے دن کریں. واللہ عالم. اور کوئی سوال یہاں پر تو باقی نہیں ہے نا, نیچے سے کوئی سوال نہیں ہے نا, اور اس کے بعد کفارہ پڑھ لے سکتے ہیں. جی کوئی ہے سوال اور سوچ لے کو دیکھیے, ابھی پوچھوں نہیں پوچھوں. ہاں ہاں کر دیں گے. ہاں جی کاٹ سکتے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی تو نہیں کیا لیکن عید کے دن کاٹ سکتے ہیں کیا ناخن اور بال؟ عید کے دن نہیں, عید کے پہلے والے دن بھی کاٹ سکتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے, ان کے لیے ہے نہیں نا, میں پہلے ہی بتایا ہے ناخن بال کاٹنے کا جو ہم نے سمجھ لیا ہے سب کے لیے نہیں ہے. جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے, ابھی اس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے, مرد کرے تو بھی رکنا چاہیے, عورت کرے تو بھی رکنا چاہیے, لیکن وہی رکنا چاہیے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے. جو ارادہ نہیں رکھتا وہ عید کے دن کاٹو, نہیں آ کر اس سے پہلے کاٹو, نہیں 8ویں دن کاٹ لو, نہیں عید کے 4 دن بعد کاٹو, سب ایک ہی ہے. ان کے لیے تو ہے ہی نہیں حکم. حکم جو ہے قربانی کا ارادہ جو رکھتے ہیں ان کے لیے ہے. تو سوالات ایک حد تک قربانی میں بعض لوگ عقیقے کو ملاتے ہیں اس کے. ہاں یہ جو سوال ہے یہ بھی ایک اہم ترین امپورٹنٹ سوال ہے, میں بتا دیتا ہوں. عمومی طور پر یہ سوال آتا ہے کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں کیا؟ یاد رکھو
یہ دونوں ایک الگ الگ عبادتیں ہیں. عقیقہ الگ عبادت ہے اور قربانی الگ ہے. قربانی اور اس میں دونوں میں آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے، دونوں الگ الگ ہیں، نیتیں الگ الگ ہیں. نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات. مثلا کیا ہوا، سفر میں تھے، عصر چھٹی، ظہر چھٹ کو تھی، تمہیں کیا کرے مغرب کے ٹائم کو ایک 4 رکعت میں عصر ظہر ملا لیتے نا، دونوں 4 نہیں تو یہ ایک 4 رکعت پڑھے تو بس کی 2 4 رکعت پڑھنا یہ، ہاں دونوں 4 رکعت پڑھنا، یا تو 2 رکعت بول کے قصر پڑھنا. نہیں میں آپ کو ظہر بھی عصر بھی اب دونوں 2 رکعت اشنا ملا کو پڑھ لے تو نہ ایک ہی نیت سے بولے تو ہو جائیں گا، نہیں ہوں گا. نیت عصر کی الگ ہونی چاہیے، نیت مغرب کی ظہر کی الگ. بظاہر دکھنے میں 2 تھے قصر، یا بظاہر دکھنے میں یہاں تھے مقیم تھے، چھٹ گئی 2 نمازیں ایک ساتھ. اب دونوں الگ الگ 4 رکعت پڑھیں گے یا ایک 4 رکعت میں عصر بھی ظہر بھی ملا کو نیت کر لیں گے؟ کیا کریں گے؟ کر لیں گے ویسا چپے؟ ہاں الگ الگ کریں گے. ویسے ہی عقیقہ ایک الگ ہی چیز ہے، ایک الگ عبادت بالنیہ ہونی چاہیے. عقیقہ عقیقے کے اعتبار سے ہونی چاہیے، اور قربانی ایک الگ ہی معاملہ ہے. عقیقے کے علاوہ یہ قربانی کی نیت سے ہی کرنا ہے. تو ان دونوں نیتوں کو ایک ہی جانور میں آپ ذبح کرنے کے لیے کریں گے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. علماء کا صحیح ترین قول یہی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہونی چاہیے، الگ الگ نیتوں پر مبنی. کوئی اور سوال ہے؟ نہیں ہے. تو یہ دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا یہ پروگرام سوال و جواب کا سیکشن اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ مکمل ہوا. ایک اہم ترین اعلان یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ حفظ کی جو یہاں پر ابتدا ہونے والی ہے فل ٹائم اور یہاں پر بورڈنگ کے ساتھ رہنے کا، میں آپ کو بتا دوں اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں تک بات پہنچی. تحفیظ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اور اعلان کیا کہ ایک طریقہ وہ ہے جو فل ڈے حفظ کرنے کا ہے، صبح 8 بجے سے لے کر 7 تک، شام میں رات میں وہ گھر جا سکتا ہے بچہ جس کی عمر 5ویں کے اوپر ہو. دوسرا ہم نے یہ اعلان کیا کہ دور دراز سے ہیں، تمل ناڈو کے علاوہ سے ہیں یا چنئی کے علاوہ سے ہیں، رک کے پڑھنا چاہتے ہیں بورڈنگ کے ساتھ، تو ان کے لیے بھی یہاں پر قیام طعام کے ساتھ انتظام کیا گیا ہے. یہ میں نے اعلان کیا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سوچا تھا کہ مکمل دونوں کو ملا کر 30-40 سیٹیں ہم مختص کریں گے، اور آج کی تاریخ تک 20 کے قریب سیٹیں ہو چکی ہیں. بعد میں افسوس کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو داخلہ کروانا چاہتے ہیں، سیٹیں بہت محدود ہیں، جلد سے جلد کیجئے. اور ہمارے پاس صرف 1 ہفتہ باقی ہے. اگلا ہفتہ اتوار عید کا دن ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ پروگرام جو ہفتہ واری چلا آ رہا ہے وہ اتوار جو اگلا ہفتہ عید کا ہے نہیں ہوگا پروگرام. انشاءاللہ اس کے بعد کے ہفتے کے لیے ہم اعلان کریں گے. لیکن تحفیظ کے لیے جو داخلے شروع ہو چکے ہیں فل ٹائم کے لیے یا بورڈنگ کے لیے رہ کے پڑھنے کے لیے، وہ داخلے ہم نے محدود رکھے، اور ان میں سے تقریباً 20 داخلے مکمل ہونے والے ہیں. تو اس واسطے آپ سب لوگوں سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ خاص طور پر یہاں کے محلے والے ہیں یا آ کر وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں یا اپنے خاندانوں میں حفاظ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے، وہ جلدی کریں. اور جو لوگ بورڈنگ چاہتے ہیں، وہ میرے لیے بہت فون آئے، بہت کالس آئے بورڈنگ کے لیے. جب ہم نے ابھی بورڈنگ کا طے نہیں کیا تھا، لیکن جب بورڈنگ کا ہم نے اطلاع دے دی، شاید ان لوگوں تک بات نہیں پہنچی ہے کہ جن لوگوں کے کالس آئے ان کے کالس پھر دوبارہ نہیں آئے. اس واسطے مجھے اعلان کرنا پڑتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ جو بھی سن رہے ہیں، جو لوگ کہیں سے بھی ہوں انڈیا سے، اگر وہ اپنے بچے کو داخلہ کرانا چاہتے ہیں مستقل قیام طعام رہائش کے ساتھ، تو جاری ہیں ابھی داخلے. وہ اپنے نمبرات دیں یا اپنے جو ایڈ میں ہم نے نمبر دیا ہے اس میں فون کر کے اپنے داخلے انہاں رجسٹر کروائیں اور جلد سے جلد فائدہ اٹھائیں. جب مکمل ہو جائے گا تو پھر تو ملنا مشکل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، عید کی نماز یہاں پر انشاءاللہ 6:45 کو ادا کی جائے گی، 6:45 بجے 6:45 کو. اس سے پہلے ہمارا عموماً 7 ہوتا تھا، اب ہم نے کیا ہے پاؤ گھنٹہ کم کر دیا ہے. 6:45 کو یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز مسجد السلام میں ادا کی جائے گی. فجزاکم اللہ احسن الجزا. اب عشاء کی اقامت 9:15 پہ ہوگی. جی.
جلدی سے آپ وضو سے فارغ ہو. جو حضرت وضو سے فارغ. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا